السلام علیکم جی، میں ہوں آمنہ، آپ دیکھ رہے ہیں سم تھنگ ہاٹ. لاہور میں آئی ایک دن کے لیے اور ایسے دو لوگ ملے کہ میں رزسٹ نہیں کر سکی. میں نے کہا یہ موقع جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ان کا ڈرامہ آج کل چل رہا ہے. ون آف دی موسٹ رسپیکٹڈ رائٹر ڈائریکٹر کلیبوریٹرز ان پاکستان. میرے خیال ہے کوئی اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا. بی گل اور کاشف نثار. کٹ ٹو دا چیس. میں نے کہا آپ لوگوں کو ایک تو پہلے بہت مبارک ہو، اینڈ دس از ناٹ یور فرسٹ پروجیکٹ ٹوگیدر. آپ لوگ نے بہت اچھا، بہت زبردست کام کیا ہے. اور آج کل جو آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے، میرے خیال ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دس از ون آف یور فائنسٹ. ڈو یو فیل دا سیم وے؟ اسٹارٹ. آئی تھنک بیکاز یو آپ کو بھی دیکھنا ہے پنک شرٹ اینڈ 3 تارا جو ہمارا ویب کے لیے ہے. اف آئی ٹاک اباؤٹ کاشف تو مجھے لگتا ہے کہ 3 تارا از کاشف's finest as a director, I would say. وہ بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. I was very lucky کہ اسکرپٹ کو کاشف نے ڈائریکٹ کیا. It's just I think کہ وہ کہیں بھی کسی بھی آپ کرائٹیریا میں رکھ کے دیکھیں تو it's beautifully directed. Couldn't have done better. چلے میں مشکل سوال سے شروع کرتی ہوں. although میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بہت بیسک سوال سے. نہیں آپ کریں، مشکل سوال کریں. آج کل کا جو ڈرامہ رائٹنگ، ڈائریکشن اور ویوئنگ کا جو ایک ٹرینڈ ہے، جس قسم کے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، جس قسم کے ڈرامے پسند کیے جاتے ہیں، اس میں جو آپ دونوں کام کرتے ہیں وہ کام کرنا مجھے ایسا لگتا ہے بہت مشکل ہوگا. کیا ایسا ہے یا کاشف؟ اب وہ دیکھنے کا ڈھنگ ہے. اگر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو ویورشپس ہیں یا ٹی آر پیز ہے وہ چھتے پھاڑ دے، تو پھر تو بہت مشکل ہے. پھر تو بہت مشکل ہے. اور اگر آپ کو وہ کام کرنا ہے، وہ کہانی سنانی ہے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور جو آپ اپنے 14 سال کی یا 16 سال کی بچی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ کے شرمندہ نہ ہوں. کیونکہ آج کل تو میرے بچے تو مجھے گریبان سے پکڑ لیتے ہیں ذرا سی کوئی نان سنس ہو، کہانی میں ذرا سا جھوٹ ہو. سو اگر تو آپ کو وہ کرنا ہے تو یہاں رہنا ہے تو پھر مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں فکر کرنی کہ آپ کی ٹی آر پیز کہاں ہیں اور کتنے ملین اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں. میں کمنٹس نہیں پڑھتا، میں سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں، تو مجھے یہ سہولت حاصل ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا لوگ کیا کہہ رہے ہیں. چند ایک لوگ ہیں جو آس پاس کے ہیں وہ خبر پہنچا دیتے ہیں. تو شاید مجھے یہ سہولت اس لیے مجھے اتنا مشکل نہیں لگتا. اگر مجھے ان کی فکر کرنی ہے تو پھر اوبیسلی مشکل ہوگا، بہت مشکل. آئی تھنک فار می دیکھیں ایک پریشر تو بہرحال آتا ہے نا آپ پر کہ جب آپ بیکاز اف یو ناٹ کمرشل انف اور سیلیبل انف اینڈ آپ کی ٹی آر پی ویسی نہیں ہے جس کے لیے لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں کہ آئیں ہمارے لیے لکھتے ہیں، تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک پریشر ہے. اور یہ بات اس پریشر کی وجہ سے شاید یہ خیال بھی کبھی گزرتا ہو ذہن سے، جنرلی یہ میں بات کر رہی ہوں، کہ آپ تھوڑا سا جسٹ ٹو اسٹے ان دا گیم، ٹو اسٹے ریلیونٹ، یو اسٹارٹ میکنگ کمپرومائزز ان یور اسٹوری ٹیلنگ، رائٹ؟ بیکاز یہی تو پریشر ہم پہ آتا ہے. بٹ آئی تھنک بائی ایز اے پرسن I'm extremely clear on what I really want to write about. You always have been. Yeah, so I don't have that problem. میری ایک بڑی conscious choice ہے and I'm adamant کہ میں یہی لکھنا چاہتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا وہ پریشر بڑھتا ہے مجھے اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنی ہی ضرورت ہے. So I consciously do not want to water it down as well. I really like that line کہ ضرورت ہے ایسی لکھائی کی بھی اور ایسی کہانیوں کی بھی جو کہ کمرشل سے ذرا ہٹ کے ہوں. سو ایک اور پاکیزہ، بہت اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹوری آج کل کی سائبر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. کیسے ہاؤ ڈو دس کم انٹو بینگ؟ ناؤ اے سمپل کویسچن، ہاؤ یہ کیسے بنی، کہانی کیسے بنی، کتنی دیر لگی اس کو، آپ کے پاس کیسے آئی، آپ لوگوں کی کولیبریشن کیسے ہوئی؟ دیکھیے دس از میرا اور کاشف کا یہ آئی تھنک کنزیکٹو 5واں پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں تو کاشف کے ساتھ کام کر رہی ہوں. رقیب سے درسی جاتی ہے، صدا رقیب سے 2 ویب سیریز، پنک شرٹ ہم نے نہیں دیکھی، 3 تارا بھی ہم نے نہیں دیکھی، اور
So this is the fifth. हाँ, so तीन this is हमने the fifth project. absolutely. So collaboration तो अब ancient सी हो गई. So I was approached by Kash Foundation, राशान ज़फ़र, और उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं एक सीरियल करना जिसमें हम हाईलाइट करना चाहते हैं crimes against women in our society, and we want you to write it. Yeah. So पहला ही मेरा थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, वही ना कि ओ गॉड फिर डिक्टेशन ना हो जाए. वो एक डर अब होता है. हमारे रेफरेंसेस इतने ख़राब हैं चैनल की वजह से, सो वहाँ मैं नहीं कर पाऊँगी. फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हु इज़ गोइंग टू डायरेक्ट इट. तो उन्होंने कहा हम काशिफ से बात करेंगे. काशिफ ने पहले उनका काम किया है. सो नाउ दैट वाज अ कैच फॉर मी कि ओके ठीक है. एक तरफ से तो मैं सिक्योर हो जाएगी मेरी स्क्रिप्ट. देन वी सैट डाउन विद देम, और उन्होंने मुझे आमना एक प्रेजेंटेशन दी, मेरी आंखें खोल दी उसने. यू नो, आप और मैं जानते हैं कि बहुत जराइम है औरतों के खिलाफ हमारे यहाँ. हम जानते हैं कि एक मिसोजिनी है, हम जानते हैं कि ऑपरेशन है. वो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो मतलब वो कोई हवा में बातें नहीं थी. बहुत इतनी बड़ी फाइल, सॉरी, तो वो थी मेरे पास जो कि मैंने दिखाई, इतनी मोटी, जो मुझे उन्होंने पूरी एक अपनी रिसर्च दी. आई टुक दैट होम, और जब मैंने उसको पढ़ा मैं कांप गई थी. वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, यू नो, वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, स्टिल वी आर, जिनके ऊपर ये गुजर रही है. एंड देन व्हेन आई वेंट थ्रू इट, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा क्राइम मैं पिक करूं, बिकॉज दे गेव मी अ चॉइस. आप क्या करना चाहती हैं? Right. एंड देन आई थॉट द मोस्ट रेलिवेंट क्राइम जो कि बहुत रैम्पेंट है और जो कि बहुत आसानी से हो रहा है और जिससे यू कैन गेट अवे विद इज द साइबर क्राइम एंड अगेंस्ट वुमेन. और तो देन आई सेड कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. The beauty of your script is कि ये पाकीज़ा की जो कहानी है, ऐसी कहानी नहीं है जिसमें मैं और आप गुजरे हों, या बहुत सारी औरतें बहुत सी फैमिली इश्यूज से रिलेट करती हैं औरतें. ये इससे इतनी रिलेटेबल नहीं है. फिर भी people have connected to Pakiza the character on a personal level. Her story has become personal, I feel, for every viewer, for every woman. ये आपकी जीत है कि आपने कैसे उसको पर्सनलाइज किया, और वो कैरेक्टर को दिखाने में जितनी इंट्रिकेसीज हैं, जितनी लेयर्स हैं, और वो बड़ा एक रियल कैरेक्टर है. ऐसा नहीं है कि वो एक सैनिटाइज्ड, धुलावा और एक टेलीविजन के टर्म्स में एक पाकीज़ा सा, यू नो, एक कैरेक्टर है. वो बड़ी रियल कैरेक्टर है. इट वाज ऑल स्क्रिप्ट. अब वो आप ले लेते हैं क्रेडिट, कभी कभी आपका नहीं भी होता तो ले लेते हैं. इसमें मसला है कि लिया नहीं जा सकता, क्योंकि स्क्रिप्ट स्क्रीन पे आया वैसे जैसे लिखा गया है. उसमें मैं जब दूसरे राइटर के साथ काम कर रहा था, आई स्टार्टेड एज ए राइटर, सो मेरी स्क्रिप्ट बहुत अपनी वर्किंग होती है. बीगुल की स्क्रिप्ट में मुझे ये सहूलत होती है कि स्क्रिप्ट इतना जमा हुआ आया होता है, इतनी मजबूती से गढ़ा होता है अपनी रूट्स के साथ. सो ये स्क्रिप्ट जैसे आया था वैसे गया है. इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई एडिशंस नहीं है. इसके मुझे कहीं कुछ काटना पड़ गया, वो ड्यूरेशन की वजह से, कोई लिमिटेशन हमारी कि भाई इतने मिनट का जाता है होने, और अदरवाइज जैसे आया है वैसे हुआ है. आप जो बात कर रही हैं कि वो रिलेटेबल और कनेक्शन कैसे हुआ, उसकी वजह ये है कि सारे कैरेक्टर्स ग्रे में हैं. कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो आपका देखा भाला ना हो. बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हैं. आपने देखे हैं ज़िंदगी में लोगों को, ट्रॉमा को प्रोसेस करते हुए लोग. हर आपको पता होता है कि भाई कौन कैसे करेगा, मुख्तलिफ तरीके से करते हैं. हमारे यहाँ कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं किया कि ट्रॉमा को कैसे डील कर रहे हैं लोग. बिल्कुल. सो इसमें लोगों को समझ नहीं आ रही, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कि वो क्यों कनेक्ट कर रहे हैं. लेकिन उसकी वजह ये है कि ये उनके देखे भाले कैरेक्टर्स हैं, ये इमोशन उनका देखा भाला है, लेकिन इसको नए एंगल से दिखाया जा रहा है. सो ये इसकी खूबसूरती है, इस राइटिंग की, इस स्क्रीन प्ले राइटिंग. और दूसरा एक और भी है कि हमारे यहाँ हमेशा राइटर को दाद मिलती रही डायलॉग पे. कभी आपने सुना यार उसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा, उसकी कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी. तो वो जो ताली पीटती है ना, वो डायलॉग पे पीटती है यार, वो बहुत डायलॉग बहुत अच्छा लगता है. शायद लोगों को इतनी समझ भी ना हो कि डायलॉग में और स्क्रीन प्ले में क्या फ़र्क है. एग्जैक्टली. तो अब यहाँ पे ना कोई ये नहीं कह रहा कि इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे,
تو آپ جب نیچے کمنٹس میں بھی لوگ مجھے اسکرین شاٹس آتے رہتے ہیں, لوگ وہ سمجھ رہے ہیں اور اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں جو ہمارے موسٹلی جن سے نہیں کرتے, جن کریکٹر سے لوگ کنیکٹ نہیں کرتے, وہاں کنیکٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. اور اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ کہیں ڈائلاگ بازی سے کریں. یہ جو لیئرز میں کریکٹر انہیں ڈیفائن ہوئے ہیں, جس طرح سے تراشے گئے ہیں, اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں, اس ایموشن سے جو کہ بالکل نیا ہے کسی ٹریجڈی یا ٹراما کو لے کے. اور کہیں بھی اس ٹراما کو یا اس انسیڈنٹ کو اوور ڈراماٹائز نہیں کیا گیا. ٹراما تو آپ نے دکھایا ہی نہیں, آپ نے اس کا ریئیکشن دکھایا ہے. جی, اور اس کا آپ نے دکھایا کہ اثر کیا ہوتا ہے لوگوں پہ, ان کی فیملیز پہ, ان کی زندگی پہ. سو اگین اس کو لکھنے میں کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ Amna, I think I took about 4 months. 4 months is Right. when 4 months is like 9 to 5 writing every day. Right. بٹ آئی تھنک وقت سے زیادہ مجھے جو آپ نے بھی بات کی نا کہ ہم گزرے نہیں ہیں اس ٹراما سے, ہم پہ وہ کرائم نہیں ہوا ہے, بٹ وی کین فیل واٹ شی از گوئنگ تھرو. Absolutely. آئی تھنک بیکاز آئی کوڈ فیل اٹ, یو نو, یہ مجھ سے شاید شروع ہوئی ہے بات کہ میں یہ محسوس کر سک رہی تھی, یا میں شاید اتنا ریئل تھا وہ میرے لیے واٹ ایور پاکیزہ واز گوئنگ تھرو, that because even my body could feel it. I sort of internalized entire trauma when I was writing. That must have been very traumatic for you. Very traumatic, very exhausting. But when I went through it, مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے شاید connection بنی سب کی, because the honesty of that pain, the reality of it, it exists, right? It does exist. We know that. We know the victims. Of course. تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے لیے پاکیزہ is not a character written on a paper only. I still believe she is very much alive. تو وہ جو ایک میرا اور پاکیزہ کا connection, I could feel her pain. I can still feel it in my body when I'm talking. I think that honesty was transferred on the paper. And when I was writing it, there are a lot of parallels drawn in the entire story. اگر آپ دیکھیں, there's a very visible obvious parallel drawn between Akbar and Yasin's character. دونوں نے ایک criminal offense کیا ہے against a woman. بالکل. دونوں نے وہ اس لیے کیا ہے کہ rejection ہوئی ہے عورت سے, right? دونوں کو ہوئی ہے. دونوں کا reaction کتنا similar ہے. بالکل. So کتنی deep rooted misogyny ہے, and then the patriarchy actually pushes them to do this, do a criminal offense against a woman. Because how can she say no? ایک یہ parallel draw ہوا. آپ دیکھیں the mothers, there are 4 mothers, 2 are visible, 2 are not. One was Faraz's mother, one was Yasin's mother. Both of them died. Look at the, you know, again a parallel of death between them. Then there is Mummy and then there is Alia. Look at the parallel between them. So, you know, تو مجھے لگ رہا تھا کہ I'm talking about it now from a distance that I can analyze it. But when I was writing it, I could make it out. I was not conscious about it. The characters were so much in control. They were telling the story themselves. Now when I look back at it, اور تھوڑا میں فاصلے سے دیکھتی ہوں تو مجھے خود گوز بمپس ہوتے ہیں کہ oh my god, the parallels, I didn't even know about them when they were happening. آپ دیکھیے کہ جتنی تکلیف سے سب عورتیں گزری ہیں. The entire family of Faraz, the parallel between Faraz's trauma and Pakiza's trauma has a contrast. لوگوں کو یہ بہت لگتا ہے. فراز کے ساتھ پرسنلی فزیکلی وہ سب نہیں ہوا ہے اتنا جتنا پاکیزہ کو جھیلنا پڑا ہے فزیکلی آن ہر اون. وائے فراز کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہے اس کی عورتوں کے ساتھ ہوا ہے جو اس کی گھر کی ہے. رائٹ. His father is still running his work. He's still around there working, going out, right? But پاکیزہ ہی تو وہ ایک ہے نا جو خود لے رہی ہے فرنٹ فٹ پہ. اس کی ساری بہنوں کے ساتھ ہوا ہے. Look at the misogyny working in this whole environment. I mean, now when I look at it, I realize کہ یہ ہو کیا رہا تھا. So those characters are not visible on the screen, but very much there and very much victimized by the society. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں اگر آپ you just go on, look at the parallel drawn between ممی کا گھر and the دارالنعمان where she went. پہلے تو وہاں گئی تھی, ان کا تو کام ہے سوال نہ کرنا, پناہ دینا. But look, the contrast.
they pushed her back and mummy took her in. So یہ وہ پیرلز ہیں جو کہ خود بخود ڈرا ہوئے ہیں, کیونکہ دس از ایک فورس کے ساتھ جب کیریکٹرز اسٹوری کی اوتھینٹسٹی کے ساتھ آتے ہیں تو یہ خود ہو جاتا ہے. تب مجھے نہیں پتا تھا, ان 4 مہینوں میں مجھے یہ نہیں پتا تھا, بٹ ناؤ when I look at it as a thesis, when I analyze it, it gives me goosebumps. One of my favorite scenes is کہ پاکیزہ کا اتنی ایپیسوڈز میں بریک ڈاؤن, آپ اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھتے, آنسو ٹپکتے ضرور ہیں اس کے, لیکن صرف ایک دفعہ جب وہ سمن کے گلے لگ کے ملتی ہے اور پھر جب وہ دھاڑے مار مار کے روتی ہے. بہت بہت امپیکٹ تھا اس سین کا. میرا حال شاید اس لیے بھی تھا کہ خاموشی جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ لکھائی میں خاموشی لکھی جاتی ہے یا ڈائریکشن میں, بٹ سائلنس پلیز اے ویری اسٹرانگ رول ان دا وے دیٹ ایک اور پاکیزہ یا آپ کی انفیکٹ ہر ڈرامے میں خاموشی کی بھی ایک کیریکٹر ہوتا ہے, یہاں بھی ہے. تو وہ لکھی جاتی ہے یا وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے, یا آپ جب بھی لیز میں جا کے کریکٹرز کو ڈیل کریں گے تو آپ کو خاموشی چاہیے ہوگی, ادروائز تو چلا رہے ہوں گے نا, چیخ کے آپ اٹریکشن لے رہے ہوں گے. تو جب بھی آپ لیز میں جاتے ہیں کریکٹرائزیشن کرتے ہوئے تو پھر تو خاموشی ملے گی. ہمارے ہاں موسٹلی کریکٹرز کا ٹراما اتنا ہوتا نہیں جتنا وہ چیخ کے بتا دیتے ہیں, یا رائٹر بتا دیتا ہے, یا ڈائریکٹر دکھا دیتا ہے, یا ایکٹر اوور ڈو کر دیتا ہے. خیر ایکٹرز کو تو ہم کوئی نہیں کہہ سکتا, ڈائریکٹر وہاں ہوتا ہے, اگر وہ کچھ اوور ڈو کر رہا ہے تو ڈائریکٹر کی ہی ذمہ داری. تو جب بھی آپ لیز میں جاتے ہیں اور آپ ایک وقت میں 2 سے 3 باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا ایک وقت میں 2 سے 3 4 ایموشنز کو مکس کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں سائلنس آتا ہے, اس میں خاموشی آتی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چیخنا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اور آڈینس شاید اتنی پڑھی لکھی یا اتنی لٹریٹ یا اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ ان کو خاموشی کی زبان سمجھ آئے. آپ کے تجربے میں آڈینس کا کتنا رول ہے ڈکٹیٹ کرنے میں جو فارمولا ہمارا سکسیزفلی چل رہا ہے ٹیلی ویژن پہ آج کل, چیخنے ویکھنے کا؟ اب ہمارے یہاں نا کانٹینٹ کبھی ایڈورٹائزر کنٹرول کیا کرتا تھا, کبھی چینل کنٹرول کیا کرتا تھا, وہ اپنی اپنی شیپ لیتے رہے. جب ایڈورٹائزر کنٹرول کر رہا تھا تو ڈرامے نے خاص طرح کی شیپ لے لی, جیسے ایوالو ہو رہا تھا ڈرامہ ہمارا, پھر چینلز کا انفلوئنس آیا اور وہ اس کو شیپ کرتے تھے کہانی. اب کم وقت آڈینس کرنے لگے, وہ اتنے امپورٹنٹ ہو گئے جب سے ڈیجیٹل آپ کا آیا جی. سو ویوز کیا ہیں, لوگ کیا رہے ہیں, ہیرو کتنا پیارا لگ رہا ہے, ہیروئن کتنی پیاری لگ رہی ہے. اب جب آپ یہاں دیکھ کے ڈرامہ یا کہانی سنانا شروع کریں گی تو آپ نا وہ ایک جیسی ہو جائے گی نا, آپ اس کا کتنا پریشر لیں گے. آپ لیتے چلے جائیے. اگر آپ آج اسکرین کھول کے دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہر جگہ ایک طرح کا ہی ڈرامہ چل رہا ہے, یا ایک طرح کی ہی اسٹوری ٹیلنگ, یا ایک طرح کی ہی ٹیکنگ ہے, ایک طرح کی ایکٹنگ ہے, ایک طرح کی لائٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پریشر ہے وہ اتنا زیادہ انفلوئنس کرنے لگ گیا ہے. سو اس میں تھوڑے دیر تو چلتا ہے, یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ پھر زمین پہ گرتا ہے ایک دم سے. ہماری فلم انڈسٹری میں بھی ایسا ہوا, ہماری ڈرامہ بھی بیچ میں بہت برے وقت سے گزرا. ابھی نہیں آپ کو لگتا برے وقت سے گزر رہا ہے؟ میں خیر کوئی اتنا استاد ہوں بھی نہیں اس میں کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ کر سکوں, لیکن اگر لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں اس کو, ہمارے یہاں سم ویئر 40 to 50 ملین لوائل آئی وال ہے ڈیلی آف ڈرامہ, بالکل, وچ از ہیوج. دنیا میں نہیں ہے کہیں, جی دنیا میں نہیں ہے کہیں. اس وقت پاکستانی ڈرامہ سے زیادہ کہیں کوئی نہیں دیکھا جا رہا اگر آپ نمبر وائز. جی بالکل بالکل. تو اس کا انڈیا میں بھی نہیں ہے. ایون انڈین ڈرامہ بھی اتنا ڈیجیٹلی نہیں دیکھا جا رہا جتنا یہ دیکھا جا رہا ہے. تو اس کو آڈینس رسپونڈ تو کر رہی ہے ہمارے ڈرامے کو. مجھے لگتا ہے اسٹیگنٹ ہو رہا ہے, کھڑا ہو رہا ہے ایک جگہ پہ, اور کچھ عرصے کے بعد اگر انہوں نے ساتھ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, گنجائش نہیں, جیسے مجھے لگتا ہے کہ جو وہ لوگ کام کرتے ہیں جو مین اسٹریم سے تھوڑا سا ہٹ کے کرتے ہیں, ان کی بھی ایکسیپٹنس اور گنجائش ہے. ہم نے 3-4 ڈرامے کیے ہیں تو ہمارے نمبر اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ وہ جس سے چینل جو ہمیں ہار پہنائے, لیکن چینل کو بھی چاہیے ہے.
میں چاہوں گی کہ چینل آپ کو ہار جی پہنانے چاہیے آپ کو ہار. میں ایک دفعہ ایک کانسیپٹ لے کے ایک چینل پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ چلے گا نہیں, یہ جو ہماری ہیروئن ہے, جو ہماری پروٹیگنسٹ ہے, یہ بہت قبول نہیں کریں گے لوگ, ہماری عورت ایسی نہیں ہے, اس کا نمبر چمبر نہیں آتا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ 4 ڈرامے روز بنا رہے ہیں, 28 ڈرامے ایک ویک میں آپ لگا رہے ہیں, 2 ڈراموں کی آپ کی ریٹنگ آ رہی ہے, 26 کی نہیں آ رہی. جتنی 26 کی آ رہی ہے نا اتنی اس کی آ جائے گی, تو آپ اس کو کر لیجئے. تم کو یہ سمجھ آئے کہ ٹھیک ہے یار کہ اگر 26 کی نہیں آ رہی تو ایک, لیکن اس کی شیلف ویلیو ضرور ہوگی, آپ اس کو دکھا سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, یا کہیں باہر بھی بھیج سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں اس طرح کا بھی کام, اس طرح کے موضوعات بھی چھیڑے جا رہے ہیں, ہم اس طرح کے ایکسپیریمنٹ بھی اپنے ڈرامے میں کر رہے ہیں. تو ان کو ضرورت بھی ہے, اسی لیے تو آپ میرا انٹرویو لے رہی نا بیٹھے ہوئے آج, کیونکہ کہیں نہ کہیں ضرورت ہے ہمارے چینل کو کہ وہ ہم کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ابھی تک پورا نہیں پھینکا. چلیں چینل اگر ٹوکنزم بھی کر رہا ہے تو چلو اس میں ہاں کام تو کر ہی دیتا ہے پھر ایک عدد ڈرامے پہ تو. لیکن جہاں نمبرز ہے اوبیسلی ایک دوڑ تو نمبرز کی ہے جی کہ جی ٹی آر پی کس کے آ رہے ہیں, بلین ویور کلب جی جو جی ہے جی وہ جی کون سا جی ڈرامہ, جی آپ دونوں کے ڈرامے بلین ڈالر کلب تک God. بلین ہم تو ویو, لوزرز ہیں. ہمیں بلین ایئرس لگیں گے وہاں تک پہنچنے. نہیں گیا, لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. لیکن کاسٹ کا بھی بہت, کاسٹنگ کا بھی بہت ایک مجھے لگتا ہے امپورٹنس ہے سارے پروسیس میں. آپ کی کاسٹنگ بھی بڑی یونیک ہوتی ہے. آپ نے جس طرح رقیب سے, میں آئی تھنک حدیقہ کیانی اس وقت اداکاری نہیں کر رہی تھی, ان کا ڈیبیو تھا, ان کو ایسا رول دینا, ایسا کیریکٹر دینا, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاپ میوزک سے حدیقہ کیانی جو ہے وہ ایک گاؤں کی لڑکی پلے کرے گی. سارے ڈرامے آپ کے کوئی نہ کوئی اس میں یونیک کاسٹنگ ہوتی ہے. یہاں بھی آپ کے جو پاکیزہ اور فراز کے کیریکٹرز ہیں یہ 2 بہت ینگ جین زی ٹائپ پاپولر ایکٹرز ہیں. آپ نے ان کی پاپولیرٹی اور وہ سارا گلیمر ہٹا کے سائڈ پر رکھ کے ان کو جو پیش کیا ہے, میرے خیال ہے ان کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا اسٹیپ اور یہ کام. کاسٹنگ آپ نے کیسے سوچا کہ ان 2 ایکٹرز کو کاسٹ کیا جائے؟ اچھا ہم نا, مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی, یہ سوال اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کوئی پروسیس سائنس نہیں ہے اس کے پیچھے؟ باخدا کوئی سائنس نہیں ہے. ایک پروسیس ہے, آپ یقین کیجیے ایک پروسیس ہے جس سے میں گزر رہا ہوتا ہوں. اس کے بیچ میں کچھ چیزیں دکھنے لگ جاتی ہیں, کوئی فارمولا نہیں ہے میرے لیکن پاس. کیا دکھا آپ کو؟ مجھے لائک ایک تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ 2 نئے لوگ ہونے چاہیے, اتنے پہچانے جانے پہچانے نہ ہوں, اتنے نہ ہوں تاکہ وہ بلیویبل ہوں, کہ مطلب نئے لوگ ہوں. اتنے نئے نہیں ہیں, صحت تو اتنی نئی نہیں ہے ہمارے یہاں. سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں نا بہت انڈر پوٹینشیل کام کر رہے, بیچارے کو موقع ہی نہیں دیا جاتا وہ خود کو اسٹریچ کرے, خود کو ٹیسٹ کرے. میں نے جتنی بار بھی کیا ہے, یہ تجربہ کیا ہے, کسی آرٹسٹ کو اس کے کمفرٹ زون سے نکال کے کہیں اور پلیس کیا ہے تو اس نے بہت اچھا پرفارم کیا. اب آپ ان کو موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ اپنے پر پھیلائے ہیں. ہمارا آرٹسٹ بہت اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن ٹیلنٹڈ بہت ہے, بہت اچھا ایکٹر ہے ہمارے پاس. سو مجھے یہ لگتا ہے, میں ایسے دیکھتا ہوں کہ بھئی آپ کتنا پش کر سکتے ہیں اس کو, آرٹسٹ کو, کہ اپنے کمفرٹ زون سے تو نکلے نا, خود کو ایکسپلور کرے گا. تو اب جب سحر ایک کریکٹر تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ اچھا جی پاکیزہ یوں ہے, ایسی ہے پاکیزہ. جب کیمرہ آن ہوا تو وہ جو کر رہی تھی وہ بالکل وہ پاکیزہ نہیں تھی جو میں نے سوچی ہوئی تھی. اس میں اس کا اپنا پارٹ اتنا زیادہ تھا, اس کا سب کا. ایون نمیر نے اتنی محنت کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ اس کی کبھی انٹرویو کیجیے گا تو بولے گا وہ لے کے آئے ڈائری جس میں تم نے کیا تھا, تو اس نے تو میری جان کھائی ہوئی تھی. 6 گھنٹے آ کے بیٹھ جاتا تھا وہ ڈائری لے کے, اچھا یہ کیوں کرتا ہے, یہ کیوں کرتا ہے, یہ کیوں کرتا ہے, مجھے بھی نہیں پتا ہوتا تھا. سو نمیر کی آنرشپ بہت تھی اس کے اوپر, کیونکہ اس کو بھی وہاں اس پچ پہ لے کے کھلایا جا رہا تھا جس پہ اس نے وہ کبھی پہلے نہیں کھیلا. سو اس کے لیے اس نے خود کو اسٹریچ کیا, خود کو ایکسپلور کیا. نمیر از بریلینٹ ان اٹ. نمیر نے
میں یہ آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کو آپ مانیٹر پہ بیٹھ کے جب آرٹسٹ آپ کو حیران کرتا ہے جو آپ کے پاس مطلب بیگل نے کچھ لکھا ہے اور میں نے کچھ سمجھا ہے اور اس کے علاوہ اس آرٹسٹ نے جب اس کو خود انٹرپریٹ کیا ہے وہ پھر بہت آرگینک بہت اوریجنل ہوتا ہے. تو مجھے ان کے معاملے میں اس میں تو جتنے بھی تھے باقی تو خیر بہت سیزن ایکٹر تھے, یہ دونوں نے مجھے بہت حیران کیا. سحر تو مجھے کم وقت وہ اتنا ایسا ہولڈ کرتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے وہ اچانک ہی کوئی اس کی آنکھ ایک وقت میں 4-4 6-6 ایکسپریشن دے رہی ہوتی ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اچھا یہ بھی فیل کریے یہ بھی فیل کریے یہ بھی فیل کریے اور وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے الگ سے. بالکل. سو دس از. اور دوسرا میں اور بیگل اکثر بات بھی کر رہے ہیں, زیادہ بول رہے ہیں بولو. اچھا پلیز میں اور بیگل بات کر رہے تھے کہ اس نے بیگل نے جو لکھا سو لکھا, میں نے جو کیا ایکٹرز نے تو ہم سے لے لیا, یہ ایبسلیوٹلی لیا اور وہ لے کے ہم سے آگے دوڑ رہے تھے, کہیں اور نکل اڑ گئے گئے اس کے لے کے. مگر ایکٹرز بھی تو پھر although نئے ایکٹرز سے آپ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن اچھا تکلیف دونوں کی آنکھوں میں ہے, لیکن دونوں کی آنکھوں میں مختلف تکلیف ہے. جی بالکل. وہ اس لیول ریچ کرنا, آپ کہتے ہیں کہ نعمان اجاز جیسے ایکٹر ہوں وہ تو پہنچ جائیں گے وہاں تک, مگر یہ اور نمیر کا تو یہ تیسرا پروجیکٹ ہے, لٹرلی تیسرا, شاید کوئی ٹیلی فلم کی انہوں نے اور, لیکن مین اسٹریم تیسرا پروجیکٹ ہے. نمیر had to unhero himself. He had to unhero himself. Just imagine, this itself is so difficult. ہاں اس ایج میں آپ بالکل آپ کی کریئر کا شروعات ہیں اور آپ اپنے آپ کو ہیرو سے ہٹا دیں آپ ہیرو سے انسان بنا لیں, ایک عام سا لڑکا, تو وہ کتنا بڑا چیلنج ہے. دے آر ویری انویسٹڈ. اور سحر کا تو فیوریٹ جو ون آف کافی سارے سینس ایسے ہیں جس میں آپ کو جکڑ لیتے ہیں, جب وہ عالیہ کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ جو پراٹھا اس کے لیے لے کے آتی ہے, oh my god, the expressions are just mind blowing. It was like I'm getting goosebumps thinking about it. It's fantastic work. Now this is the artist's work. Exactly. مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز ہے ایک اور پاکیزہ جس کا سر صحیح لگا ہے پہلی دفعہ میں, and this can only happen, it is very collaborative. میں لکھتا ہوں, ڈائریکٹر کو نہ سمجھ میں آئے, ایکٹرز نہ پرفارم کر سکیں, یہاں تو آئی تھنک سب نے they've given their best. کبھی ایسا ہوا ہے کہ there's a gap between آپ نے جو لکھا اور آپ نے جو سمجھا؟ نہیں, میں اتنا اچھا لکھتی ہوں کسی گیپ کی گنجائش نہیں ہے, اور یہ اتنا اچھا سمجھتے ہیں آپ کی لکھائی کو کہ کبھی نہیں. آئی تھنک ہمارا ویژن الائنڈ ہے, الائنڈ ہے, بالکل ایبسلیوٹلی الائنڈ ہے, and we respect this, appreciate it, and we cherish it. This collaboration is beautiful because I do not have to explain anything to Kashif Nisar. He can read between the lines. He can میرے اسکرین پلے کی nuances اٹھا لیتے ہیں وہ. What can I ask? Do you write episodic or do you write in a flow? I write total episodes and I write with a screenplay. میں بات کہہ رہی ہوں کہ اگین اس ایک اور پاکیزہ میں نان لینئر ٹریٹمنٹ ہے. دا بگننگ از نان لینئر, رائٹ؟ سو دیٹس ہاؤ آئی تھاٹ کہ ٹراما کیسے ہم ریویل کریں, کتنا کریں, کیا کریں. ٹریگر ہونے سے ڈرتی ہوں میں ان وکٹم کی جن کی نظر سے گزرے گا. مجھے یہ بھی تھوڑا خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی سوچنا پڑتا ہے. ہاں, یہ ایک رسپانسبلٹی تو ہے کہ بھائی وہ ٹریگر ہو جائے گا کہیں, اس سے بچا کے آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو جب میں آئی ڈو مائی ریڈنگس ٹو ہیم, رائٹ, میں نے 2 ایپیسوڈس لکھے یا 4 ایپیسوڈس لکھے, دین آئی آسک ہیم اوور, ہی کمس اینڈ وی سٹ ڈاؤن ون ایوننگ, اور پھر میں پڑھ کے سناتی ہوں. اور اس ریڈنگ سیشن میں یہ سنتے ہیں صرف, ٹھیک ہے, تو ان کے ویژولس آپ نے آنا شروع ہوتے ہیں. I do not have to explain even a word. I never even have to ask him آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, because I know کہ سمجھ میں آ رہا ہے. So when he went to direct that non-linear thing, میرا کام آسان تھا لکھ لینا, یہ آسان نہیں تھا ڈائریکٹ کرنا. I will say it again and again کہ یہ آسان ڈائریکٹ کرنا بالکل نہیں تھا, کیونکہ میں تو لکھ رہی تھی, and I think because he could totally understand and see through it. کہ what am I trying to say? Are you ever on set? Sorry? Are you ever on set? Yes. You do? Not much. I consciously do not want to be there. It's a decision. Because جب میں نے لکھ دیا ہے اور ہمارے ریہرسلز ہوتی ہیں, میرے ریڈنگ سیشنز ہوتے ہیں جس میں میرا بہت حلق خشک کرواتے ہیں, گھنٹوں کی ریڈنگ کرواتے ہیں, مجھ سے کہتے ہیں یو کم اینڈ ریڈ ٹو دی ایکٹرز. ہم ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں کہ جو ہمارے ایکٹرز ہیں جتنے بھی,
ہم ان کے ساتھ ریڈنگ سیشنز رکھتے ہیں جس ہوتے میں ہیں. ہاں، اور وہ جی ریڈنگ مجھے کرنی ہوتی ہے. ورک شاپس ہوتی ہیں کسی بھی پروجیکٹ پہ جانے سے پہلے 4 سے 6 دن کی، جس میں ہم بیگل ریڈ کرتی ہیں، ڈرائی ریڈ کرتی ہیں ایکٹرس کے لیے. تو ہمارے یہاں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب اسکرپٹ پڑھنا بھی نہیں سکھایا گیا، ہماری وہ ہے کمی ہے کہ آپ کو اسکرپٹ پڑھنا، سین پڑھنا کیسے، سین ریڈ کیسے کرنا. سو ہم نے یہ ایکسرسائز شروع کی کافی عرصے سے کہ بیگل جب اسکرپٹ پڑھتی ہیں، ڈائلاگ پڑھتی ہیں، بیچ میں اسکرین پہ پڑھتی ہیں. جب آرٹسٹ خود اسکرپٹ پڑھ رہا ہوتا ہے تو موسٹلی ڈائلاگس پہ جمپ کر رہا ہوتا ہے، یا صرف اپنے سینس پڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو کہانی گزر رہی ہے، جو کہانی لکھی گئی ہوتی ہے اسکرین پلے میں، جو کہ پیرالل چل رہی ہوتی ہے اس کردار کے، جو الگ بات کر رہی ہوتی ہے، جو اس کو الگ ڈائمینشن دے رہی ہوتی ہے. تو جب ہم وہ سیشنز کرتے ہیں تو اس میں آرٹسٹ کو بہت سہولت ہو جاتی ہے کہ اچھا کردار میرا یہاں ہے، کہانی میری یہاں ہے، سچویشن یہ ہے، اور میرا جو سامنے کا ایکٹر ہے وہ کہاں کھڑا ہے، اس کا ایموشن کہاں ہے، میں کہاں ہوں. تو وہ جب انڈرسٹینڈنگ آف دا سین جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب سحر کو سمجھ آئی اور نمید کو سمجھ آئی، اس میں یہ جو ہم ورک شاپس کرتے ہیں اس کا بہت کردار. So if I am asked to be on the set by the director, only then I show up. Right. Otherwise, I know now that's his field. Right. I have to step back. Right. I've done my job now. It's his job. So I want him to enjoy, as I have been given that freedom to write when I was doing my work. So yeah. ایک اور بڑی انٹریکسی ہے آف کورس پورٹریل آف دا فیمیل پروٹیگنسٹ. اینڈ آپ کی فیمیل پروٹیگنسٹ ہمیشہ ذرا سی اوتھینٹک ہوتی ہیں، ریئل ہوتی ہیں. وہ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ ذرا بریو ہوتی ہیں. کنونشنل ہیروئن جو ہماری ایک بہت پیاری، بہت انوسینٹ، بہت نائیو، مطلب پاکیزہ، بہت ریئل سینس، بہت ایک سینیٹائز، جس نے کبھی برا کسی کے بارے میں سوچا نہیں ہوتا، برا کیا نہیں ہوتا. آپ کی کبھی بھی ہیروئنز ایسی نہیں ہوئی، ہمیشہ ذرا نڈر ہوتی ہیں، ویدر اٹس ورکنگ ویمن اور ویدر اٹس رقیب سے. اور صرف ایک ڈر سی جاتی ہے صلہ، میرے خیال ہے صلہ تھی تھوڑی سی نائیو ادروائز. اور آگے جو میں نے پنک شرٹ کے ٹریلرز دیکھے ہیں تو صوفیہ رائٹ، وہ تو بہت ہی کوئی فائر برانڈ ہے بالکل. تو ایون ان دس ڈراما یہ دس واز آبویسلی کانشیسلی ریٹن کہ کبھی بھی جسٹیفائی پاکیزہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہاں یہ گئی تھی، مگر کبھی بھی اس پہ ججمنٹ پاس کرنے کی آپ نے گنجائش نہیں چھوڑی ویور کو. Yeah, that was a challenge for me. وہ چیلنج کتنا تھا اور وہ دکھانا کتنا چیلنج تھا کہ ویور کبھی جج نہ کرے کہ چلے ہم تو لبرل ویورز ہیں. کسی نے بھی نہیں جج کیا کہ ہاں یہ گئی کیوں تھی، جبکہ ایکسپلینیشن کسی نے نہیں دی. شاید سرسری طور پہ کہا ہو کہ میں تو پیزا کھانے گئی تھی، مگر کسی نے نہیں کہا کہ میں نے نہیں کچھ کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا. اور ٹو ایکسپلین کہ ہوا کیا تھا، وہ ایکسپلینیشن نہیں آئی. ایگزیکٹلی. یا ایون یہ انٹرسٹ کے ویڈیو میں کیا تھا، ہاں یا رائٹ. سو یس آئی تھنک وہاں مائی اسکرین پلے ہیلپڈ می، کیونکہ بالکل یہ بہت بڑا چیلنج تھا آمنہ کہ آپ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال، گروسم مرڈرز ہو جاتے ہیں، اس میں پہلا سوال یہی ہوتا ہے وہاں کیوں گئی تھی. ناؤ دیٹ کیوں گئی تھی سوال بھی کہیں سے ایک بہت خوف سے، ایک فیئر سے جنریٹ ہوتا ہے، وچ از کنڈیشنڈ آلسو. ڈر سیکیورٹی کا، وہاں نہ جاتی تو بچ جاتی، وہاں نہ جاتی، اس کی ماں اسے کہتی بھی تو نہ جاتی نا، تو نہ بنتی نا. fear and not honor. I think from a woman's perspective, right? It's a fear کہ، اور اس کے بعد تو آنر اس کا ہے ہی ہے اس پہ لگا ہوا. تو میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. I thought it will be a huge success if they just stop asking this question کہ وہاں کیوں گئی تھی. So let her be، تاکہ وہ ہر جگہ جا سکے. ٹھیک ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں نا. مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ جب وہ کہیں باہر نکلتی ہے تو اتنی انسیکیور کیوں ہے انوائرمنٹ آپ کی. اب محفوظ مرد عورت دونوں کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. دیٹ از دا کوسچن آئی وانٹڈ ٹو آسک، ناٹ کہ وہاں کیوں گئی تھی. تو یس اٹ واز اے کانشیس ڈیسیژن کہ کہیں سے اس طرح کی چیز تو اٹھے کہ یہ سوال تو ذہنوں سے سر کے ذرا.
آلسو کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ جس میں کاشف بہت بول رہے تھے, مجھے جگہ نہیں دے رہے تھے, تو کون سے portion کی بات- کون سے سا portion- آپ نے جو ویورز کی بات کی کہ وہ پاپولر جو ایک کانٹینٹ ہوتا ہے, دیکھیے میرا کانٹینٹ کبھی پاپولر نہیں ہو سکتا, یہ مجھے بڑی کلیئرٹی ہے. اس کی وجہ بہت سمپل ہے, آئی سبورٹ دا ویلیو سسٹمز, دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. The moment you subvert the social moral values, it becomes very uncomfortable to watch, to confront, to talk about it, even to think about it. اب آپ تو سوچیں گے نا, ایون یہ جو میں نے تھوڑی subversion کی ہے کہ کیوں گئی تھی کو بھول جائیں, it's not a very comfortable thought. اب آپ تو نکلیں گے اپنے اس صدیوں پرانی کنڈیشننگ سے باہر اور یہ سوال کرنا بھول جائیں گے کہ آخر کو وہ یا وہاں کیا کر رہی تھی, اینڈ یو ریئلی can feel for that woman or that man جن کے اگینسٹ یہ کرائم ہوا ہے. یہ میرا کام جو میں کہتی ہوں کہ اس قسم کا کانٹینٹ ضروری ہے, تو مجھے یہ بھی لگتا ہے آمنہ کہ آپ کو بہرحال ان کو انکمفرٹیبل کرنا ہے, آپ کو ان کی اس سبورشن میں جانے کی سبورشن میں ضرورت ہے بہت زیادہ. سو some kind of empathy can be generated. We lack that empathy as a human Shouldn't being. that be the purpose of this whole exercise? کہانیاں بتانے کی. Exactly. اور آپ اگر اس کو دیکھیں گلوبلی یا پولیٹیکلی دیکھ لیں, کتنے ایمپتھی کا فقدان ہے ہم میں بحیثیت انسان. جینوسائڈ دنیا میں ایسے ہی نہیں ہو جاتے ہیں, کسی کو تھپڑ بھی آپ ایسے نہیں مار دیتے ہیں, کسی کا گلا بھی آپ ایسے نہیں دبا دیتے, کسی کی آپ اچھال بھی نہیں دیتے عزت ایسے. جب اگر آپ کو رتی بھر بھی احساس ہو and you can feel the pain of the other person, then you won't do it. You will think twice before doing that. اچھا, ironically ہماری ایمپیتھی بہت ہے مردوں کے لیے, اسپیشلی اسکرین پہ ہم مردوں کے بہت بہت گناہ, بہت بہت بدتمیزیاں, بیہودگیاں معاف کر دیتے ہیں اور ان کو گلیمرائز بھی کرتے ہیں, آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. عورتوں کو بھی کی بھی نیگیٹو رولز کو بہت گلیمرائز کرتے ہیں, لیکن معافی نہیں ملتی ان کو. عورتیں پھر جو عورتوں کی, ہاں عورتوں کو ہم گھر پہنچا کے آتے ہیں, ان کو برباد کر دیتے ہیں نیگیٹو, مگر مردوں کو نہیں کرتے. مرد تو ایک دفعہ معافی مانگ لیتا ہے اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ کویسچن بھی ہوا ہے, لائک دو عورتوں کے بیچ میں گفتگو چلیں کیجیے. کاشف آپ بھی ہم میں سے یہ کہ you know like Zubair has someone has been questioned that why she's doing this to Zubair. She hasn't done anything practically yet, but why is she feeling that way towards him? Why is she feeling? Yes, let's think about it. No? I'm glad this question has been raised. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کیسی بدتمیز عورت ہے, اتنا اچھا ہے وہ, مطلب اس کا کیا قصور تھا. کتنی جلدی ہم, جو آپ کی بات ہے کہ ہم پارڈن کر دیتے ہیں مرد کو کہ وہ بچہ تھا, اس کا قصور تھا. اس میں کس باریکی کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا ہو سکتا تھا, کیا کر سکتا تھا وہ کہ یہ نہ ہوتا ایک اور انسان کے ساتھ جو ہوا ہے. اس پر ابھی گئے نہیں ہیں, بٹ I am happy کہ at least they're talking about it, they're thinking. میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ کیس کرنے کی کیا ضرورت ہے, اگر یہ آپ کو, کیونکہ کیس پہ نور بھری بھی تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہے کہ نکے تک کیس, because نور بھری has no idea کہ she has a legal right, right? So وہ بھی ایک ہے نا بات کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, مطلب جیسے اس نے ایک سمپل سی بات کی کہ لکھا کاغذ کیا چیز ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو منہ سے بولتے ہیں طلاق کے, ٹھیک ہے, میں تو پڑھ ہی نہیں سکتی ہوں کاغذ. سو ایک طرف تو آپ نے ایک لا بنایا جو ڈاکیومنٹڈ ہے, اور ایک طرف آپ کی یہ وکٹم ہے. سو آئی تھنک آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کانشیسلی آلسو کہ یس, کہ کیس کرنے کی ضرورت اگر نہیں ہے تو اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ ہاں تمہارا یہ لیگل رائٹ بنتا ہے. اور دیکھیے ویسے بھی لا میں بڑا گنجائش ہے, قانون بڑا زبردست ہے, میں نے بیٹھ کے جب پڑھا ہے, بیوٹیفلی ورڈڈ آلسو, پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے, لگتا ہے کہ آپ تو بہت پروٹیکٹڈ ہیں, رائٹ, بٹ امپلیمنٹیشن زیرو ہے بیکاز آف دا misogyny. That is so misogynistic. اس میں اس وقت ہمارے یہاں زیادہ لکھنے والی خواتین رائٹرز ہیں, پلے رائٹر زیادہ عورتیں لکھ رہی ہیں. جو بات بیگل کر رہی ہیں, جس اینگل سے آپ کو کہانی سنانی ہے, یہ عورت کی طرف سے ہی آ سکتا ہے. کبھی بھی کوئی مرد رائٹر اس کو اٹیمپٹ کرے گا تو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا, وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا, وہ گزرا ہی نہیں ہے, تو وہ اس کو فیل ہی نہیں کر پا رہا. اس میں جو سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی عورتیں لکھنے والی ہیں
اور وہ کیا لکھ رہی ہیں. میں آپ کو یہ کہنے والی تھی کہ سب سے زیادہ مسوجنسٹ تو عورتیں ہی ہیں Exactly. انفارچونیٹلی. مرد کی طرف سے تو آپ کو وہ نیریٹو آ ہی نہیں سکتا جس سے عورت گزر کے فیل کر کے سمجھ کے اس کو اسکرین پہ اتارتی ہے, اس کو انٹرپریٹ کر. یہ مرد تو وہ فیل ہی نہیں کر سکتا کیونکہ اسے گزرا ہی نہیں ہے. And it's a failure for a writer, اس میں regardless of the gender. I mean, To not مجھے feel, بھی to not empathize. yes, like I as a woman writer has to write about a man also, and if I cannot, it's a failure as a writer from my side. I think we do have a couple of, or maybe one, not even a couple of male writer. لیکن آپ دیکھیں نا, آپ نظر تو دھڑائیں, آپ کو جو آپ بات کر رہی ہیں وہ نہیں نظر آ رہا. اچھا چلیں تھوڑا سا پھر اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. کیوں رائٹرز بہتر کیوں نہیں لکھ رہے آج؟ میل اور فیمیل رائٹرز کیوں نہیں لکھ رہے؟ پہلے آج سے 5 سال پہلے ایک الزام لگایا جاتا تھا کہ بہت سی عورتیں جو لکھ رہی ہیں وہ بیسکلی تو ڈائجسٹ رائٹرز ہیں, تو وہ اس قسم کی کہانیاں لکھ رہی ہیں. تھوڑا سا انہوں نے رومانس اٹھایا, تھوڑا سا انہوں نے وہ ایک کزن ڈالا جو کہ تھوڑا سا میسکلن ماچو بن کے, اور لڑکی جو ہے بلو شرٹ, ہاں یا نہیں باہر سے آتا تھا وہ پڑھ کے, اور پھر وہ بڑا ایروگنٹ ہوتا تھا اور وہ بات نہیں کرتا تھا اور بدتمیز بھی ذرا سا ہوتا تھا. لڑکی اس پہ مر مٹتی تھی, ابیوسو ہوتا تھا, ابیوسو بھی ہوتا تھا. ابیوسو دیکھا نہیں جاتا تھا اس کو ایسے, وہ تو اس کا کردار اسٹرانگ مین تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, میسکلینٹی تو تھوڑی سی ابیوسو ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ الزام یہ تھا کہ جی رائٹرز کیونکہ بیسکلی ڈائجسٹ رائٹرز ہیں, وہ انہی خواتین کے لیے لکھ رہی ہیں جو گھر میں رہتی ہیں, جو ہاؤس وائفز ہیں. تو ہاؤس وائف کو تو ہم نے بہت زیادہ گرا دیا کہ ہاؤس وائف کا تو کوئی انٹلیکٹ نہیں ہے. اس کے بعد رائٹرز, سوال یہ تھا اگر نہیں لکھ رہے کیوں؟ اچھی رائٹنگ کہاں سے آتی ہے؟ پڑھنے لکھنے سے آتی ہے, دنیا دیکھنے سے آتی ہے, ایکسپوجر سے آتی ہے. کس قسم کے ایکسپوجر سے آتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک دفعہ میرے پاس ایک اسکرپٹ آیا, وہ اپر مڈل کلاس کے بارے میں تھا اور پوری کہانی وہاں کی پلیس ہوئی تھی. تو وہ میں نے کہا کہ بھی میری رائٹر سے میٹنگ کروا دیں, اس میں مجھے کچھ مسائل لگ رہے ہیں. تو یہ بہت آپ ایلیٹ کی کہانی سنا رہے ہیں لیکن مڈل کلاس کا چشمہ پہن کے. تو رائٹر کے ساتھ مجھے بٹھائیں. آپ نے پہچان لیا کہ یہ ہے؟ جی, مجھے اسکرپٹ میں نظر آ رہا تھا کہ بھی یہ جس نے لکھا ہے وہ نہ اس سوسائٹی میں موو کر رہا ہے, وہ سوشل سرکل میں موو کرتی ہے یا کرتا ہے. میں نے کہا مجھے ملا دیں آپ ان سے. تو وہ خاتون رائٹر تھیں, تو انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں مل سکتی کیونکہ وہ گھر سے نہیں نکلتی, وہ کہیں دور لاہور سے کہیں باہر رہتی ہیں اور وہ صرف فون پہ بات کر سکتی ہیں, ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. بڑی مشکل سے وہ لکھنے کی اجازت مل رہی. اب جو رائٹر گھر سے نہیں نکل رہی, اس کا ایکسپوجر کیا ہوگا؟ کتنے لوگوں سے زندگی میں ملی ہوگی؟ 35-40 گن کے. کوئی اپنے رشتے دار ہوں گے, کچھ ہمسائے ہوں گے, فیملی ہوں گی, چند ایک دوست ہوں گے. تو جب ایکسپوجر ہی نہیں تو کہاں سے آئے؟ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا جو آج کا رائٹر ہے وہ اس نے دیکھا بھی کم ہے, اس نے پڑھا بھی کم ہے, اور اس کا ایکسپوجر بھی لمیٹڈ ہے. اور شاید ہماری آڈینس جو ہے وہ بھی کہیں اس کے آس پاس ہے. تو یہ دونوں کنیکٹ کر گئے ہیں اس طرح کے رائٹرز, یہ تو بڑا اسٹوری ٹیلرز, اور اس طرح کے دیکھنے کے. اگر بیگل کے پاس ایز اے رائٹر آلسو, بیکاز دیکھیں آئیڈیلی اس میں جینڈر نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے. آئی ڈو ناٹ وش ٹو بی کالڈ اے وومن رائٹر, رائٹ. آئی وڈ پریفر ٹو بی کالڈ اے پروگریسو رائٹر. اور میں اگر ایک مرد کی سائیکی نہیں سمجھ سکتی ہوں, اس کے مسئلے نہیں سمجھ سکتی ہوں, اور اس کا کیریکٹر نہیں لکھ سکتی ہوں, آئی ایم اے فیلڈ رائٹر. نہیں, میں جینڈر کی بات نہیں کر رہا تھا, میں ایکسپوجر کی بات. اب مجھے ویسے اپنی جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں. تو خیر, واٹ آئی ایم برنگنگ مائی سیلف ٹو از کہ دیکھیے میرے خیال میں آپ کو سب سے پہلے ایز اے رائٹر اور ایز این آرٹسٹ نان ججمنٹل ہونا پڑتا ہے. دیٹس اٹ. سب سے پہلے تو آپ جج نہ کریں ان کیریکٹرز کو, اس کو ایسے کرنا چاہیے, لڑکی تو ایسے کرتی ہے. اگین دا ساری مورل ویلیوز جس کے اوپر آپ نے سلسلہ رکھا ہوا ہے. اف یو لک ایٹ ایک اور پاکیزہ, اٹ از ڈیلنگ ود 3 classes, elite, middle and the lower middle classes, right? So all the characters still seem to be very authentic in their own جو بھی ان کے environment ہے, under their own skin. I am a middle class here, proper, ٹھیک ہے. اینڈ جس نے گورنمنٹ کے اداروں سے پڑھا ہے,
اور میرے ایکسپوجر اگر ایلیٹ کلاس کا ہے بھی, جن کے اندر میں I feel that I can walk from one class to another very comfortably and can deal with those people because I don't judge them. Right. I look at them the way they are, in their own light, in their own mold, the way they are. میں کوئی ان کو جج نہیں کر رہی ہوتی, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کس قسم کے لوگ ہیں, اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ اس کلاس میں یہ مسئلہ ہے, یہ ایسے ہوتے ہیں, یہ ایسے ایلیٹ تو ایسے ہی ہوتے ہیں, مڈل کلاس یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں, یا لوور کلاس تو ورکنگ کلاس ایسی ہوتی ہے. وہاں شاید یہ ایک پرابلم ہے کہ بڑی سیٹ ویلیو سسٹم ہے, اس سے ہلنا نہیں چاہتا ہے ہمارا رائٹر. اور جیسے کاشف کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت جو گھر میں بیٹھی ہے, اس نے بڑا میرے لیے تو آمنہ, اینڈ آئی تھنک یو کین آلسو ریئلائز, بڑا کام کیا ہے کہ وہ لکھ رہی ہے کہانی, وہ ایک فائنینسز لے کر آ رہی ہے گھر وداؤٹ اسٹیپنگ آؤٹ, ٹھیک ہے, وہ ایک کمرشل ورلڈ سے جڑ رہی ہے. اب اس کی ایمبیشن بالکل اور ہے. فار ہر اٹس her own success as a woman also. ابھی مجھے I intervene کرنا think پڑے that she مجھے پتا تھا یہ انٹروینشن she is contributing economically also to the household, right? تو ایک تو یہ اس کی فلفلمنٹ کہیں پر ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ پڑھتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اور ہم لکھ لینا چاہتے ہیں, اور پھر ہم بہت یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو ہر جملے کے اوپر. I have a fair amount of exposure towards literature کے ساتھ میرا ہے, کیونکہ میں اس کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں, سائیکالوجی کی بھی ہوں, لٹریچر کی بھی ہوں, لینگویجز کی بھی ہوں. بچپن سے لے کر تھا بھائی, کنڈیوسو انوائرمنٹ سے سب پڑھتے تھے, اس میں مجھے پڑھنے کا زیادہ شوق تھا. تو آئی تھنک کہ میں نے شاید اتنی کہانیاں پڑھی ہیں اور اتنی کہانیاں سنی ہیں, آلسو ایسٹرن داستان گوئی ٹریڈیشن. ہم تو سب کہانیاں سننے کہنے والے لوگ ہیں نا, ہم تو ایک قصہ سنائیں گے, مطلب میں اور آپ بیٹھیں گے تو ہم اتنے قصے سنائیں گے ایک دوسرے کو. بالکل. تو وہ سب آئی تھنک دیٹ لیگیسی دیٹ ہیز accumulated within me, because I'm very very passionate writer. I take it so seriously. I do not care for the money it is bringing. I do not care for any fame and popularity. When I say it, I mean it. And can I just say that I know that you refused several very high budget commercial Absolutely. projects, Yes, just because the vision was not aligned. yes, because I'm so passionate نا, میرا خیال ہے اپنے اندر, یہ گمان ہے, خوش فہمی ہے کہ میں بڑا تیر مار رہی ہوں, تو وہ میں تیر کمان رکھنے پہ راضی ہی نہیں ہوں کسی طرح سے, you know. So I think کہ یہ بھی ایک وجہ ہے. اور میں اگر اپنے میل رائٹرس کی طرف بھی جاؤں, لیٹس ناٹ اونلی ٹاک اباؤٹ دا فیمیل رائٹرس, تو جو جیسے کاشف کہہ رہے ہیں کہ وہ محسوس نہیں کر سکتا, یہ اگین ہمارا ڈیلیما ہے ہماری سوسائٹی کا, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو ہم نے پھر ایک اتنا کلیئر کٹ اسکوائر میں ڈالا ہوا ہے کہ ایسی ہی ہوتی ہے. گھر کی عورت کیا ہوتی ہے, آپ اپنے سوشل رشتے دیکھ لیں, آپ کے باپ کیا ہوتا ہے, پروٹیکٹر اور پرووائڈر, سمپل پیریڈ. ماں کیا ہوتی ہے, پہلے تو آپ اسے پیڈیسٹل پہ رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر مگر وہ اتنی ذہین عقل مند نہیں ہوتی, کوئی ایجنسی نہیں ہوتی کہ وہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں گھر کے اس میں بیٹھ بھی جائے, اس کی سے بھی ہو. اس کا کام ہے سب کو خوش رکھنا, گھر کا کام کرنا. اینڈ دین شی از کالڈ دا کوئین آف گھر چلتا رہے بس. ہاں بس چلتا رہے, کھانا پینا بھرتا رہے, اور وہ پیڈیسٹل پہ بھی بیٹھی رہے, ماں ماں ہوتی ہے, اس کی دعا ہوتی ہے. پھر بڑا بھائی کندھوں پہ اٹھایا ہوتا اس نے بہت بڑا بوجھ بڑے بھائی کا. چھوٹا بھائی کین گیٹ اوے ود اینی نان سینس بیکاز وہ تو چھوٹا بچہ ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین دا وومن اور ہر ڈاٹر ان دا ہاؤس has to carry the honor of the entire society, flag bearer of honor, entire society, اپنا پورے محلے کی. تو یہ اتنے سیٹ کنڈیشنڈ رولز ہیں, ذرا سے اس کو سرکاتے ہیں آپ تو بڑے ولنریبل ہونا پڑتا ہے نا اس کے لیے پھر. اینڈ یو ہیو ٹو بی ولنریبل ایز اے رائٹر آلسو, کہ کھل کے آپ سامنے آ جائیں, نکلیں اپنے انکمفرٹیبل کریں خود کو بھی. یعنی ایک اور پاکیزہ لکھنے میں ہونا چاہیے نا مجھے ایموشنلی ایگزاسٹڈ اینڈ ٹوٹلی ویسٹڈ, اینڈ میری دھجیاں اڑ جانی چاہیے, میرے دل کے دماغ کی بڑی ضروری ہے. اگر نہیں ہوئی ہے تو دین آئی ایم ناٹ کنیکٹڈ. Not connected enough. I think this passion, this honesty towards any profession you are in, but especially when you are writing, آپ کے اندر بہت empathy, non-judgmental attitude and definitely exposure to the world would come if you are exposed to literature. آپ گھر بیٹھے سب کچھ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھ لیں. انٹروینشن آ رہی تھی. اب وہ اتنی ساری گفتگو ہو گئی کہ وہ انٹروینشن جہاں کرنی تھی وہ تو قصہ پاری نہ ہو گیا. وہ موقع دیا میں نے مرد کو انٹروین کرنے کا. تو میں جو میں بات کرنا چاہتا وہ یہ تھا کہ وہ جو ایک
کسی چھوٹے ٹاؤن میں بیٹھ کے لکھ رہی ہے اور وہ اچھا کام کر رہی ہے. اگر وہ کچھ اقتصادی طور پہ خود ہیلپ کر اپنے گھر کی ہیلپ کر رہی ہیں، اگر وہ اس کا ارننگ وہ بن رہا ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی. یہ میرا پوائنٹ نہیں تھا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس سے جو ایک خاص ماحول میں ہے اس سے آپ ریڈ کی کہانی لکھوانا شروع کر دیں. سو اسے لکھوا کون رہا ہے؟ وہ سب عورتیں نہیں ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ نے جو موضوع چھیڑنا ہے، آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ یہ سہولت جو بیگل کو حاصل ہے سب کو حاصل ہو. جس نے ساری سوسائٹی اس میں کلاسز میں موو بھی کیا ہو اور وہ ایک سے دوسرے میں بڑی سہولت سے جا بھی سکتے. تو یہ نہیں ہے. جس کے پاس یہ سہولت نہیں ہے اس کو اس موضوع کو نہیں ٹچ کرنا چاہیے کیونکہ وہ نہیں سمجھ رہے اس کو. I agree with this. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے کچھ ہمارے مرد رائٹرز ہیں وہ کچھ کہیں پھنسے ہوئے ہیں. اب نان ججمنٹل رائٹر کو ہونا چاہیے. اب یہاں تک پہنچے کیسے وہ؟ تو اس کے لیے بھی تو ایکسپوجر چاہیے نا. وہاں تک پہنچنا جہاں آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ کو ججمنٹل نہیں ہونا کردار کو لے کے، کہانی کو لے کے، موضوع کو لے کے، لوگوں کو لے کے. وہاں تک کیسے پہنچنا ہے اس کا کوئی راستہ ہے تو وہ اس راستے سے کوئی گزرے گا تو وہاں پہنچے گا نا. اگر آپ بلیو ہی اس پہ کرتے ہیں یا اگر یہ بلیو کرتے ہیں کہ بھئی یہ بکتا ہے اور پھر آپ اس کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ آنیسٹ بھی نہیں ہیں اپنی کہانی کو لے کے، اپنے آرٹ کو لے کے، اپنے کرافٹ کو لے کے. سو بہت کچھ ہے اس میں. تو اب اچھا، کیریکٹرز کی انٹریکیسیز میں بار بار میرے ذہن میں جو سینز آئیو کے یاسین ملک کے ساتھ ہیں. ایک تو جو آئیو کا کیریکٹر پورا اسکیچ کیا گیا، اس ایک کیریکٹر پہ اتنی محنت ہے جو کہ میرے خیال ہے پروٹیگنسٹ پہ اتنی محنت نہیں ہوتی. اس کی کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ، اس کی ایلمنٹ ساری، اس کے قطرے، اس کی سانڈو کی شادی، بیٹے کی شادی، اس کا ماں کے لیے کیا ایموشن رکھنا، وہی ایک دور ماں کا رتبہ سارا اس نے مطلب ڈیلے کر دی اس نے پوری کاروائی کے بیچارے یاسین کی. تو اتنا وہ پاکیزہ کے لیے نہیں فیل نہیں کر رہا تھا، بالکل بھی ماں کے لیے کر رہا تھا. تو وہ اس کا کیریکٹر بھی اتنا زبردست، بیوٹیفلی ریٹن. مطلب یہی ہے نا، جب آپ گرے میں آئیں گے تو آپ کو اتنے شیڈز مل جائیں گے. جہاں بلیک اینڈ وائٹ میں جائیں گے مگر گرے کی کیا کوئی ایسی لائن ہے پاکستان میں رہ کے رائٹرز کے لیے، ڈائریکٹرز کے لیے؟ کیا گرے کی ایسی لائن ہے جو آپ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ کراس نہیں کرنی؟ فار ایگزامپل، اور یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے یا یہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے. ہومو سیکشوالٹی کا جو ایک موضوع ہے وہ فار ایگزامپل سوسائٹی میں تو ہے، ہمیشہ سے تھا، ایبسلیوٹلی ہمیشہ سے تھا، کوئی آج کا نہیں ہے، مغلوں کے زمانے سے بھی پہلے کا ہوگا ہے. لیکن اس کا اظہار آہستہ آہستہ ڈراموں کے تھرو، خاص طور پہ OTT پہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس پہ بہت بیک لیش آتا ہے، اس پہ بہت ججمنٹ پاس ہوتی ہے، اس پہ سینسرشپ آ جاتا ہے. تو ایز رائٹر اینڈ ایز اے ڈائریکٹر، پروگریسو رائٹر اینڈ پروگریسو ڈائریکٹر، از دیر اینی ویئر یو ڈرا دا لائن وداؤٹ کہ پیمرا کا سینسرشپ ہے یا اسٹیٹ کا سینسرشپ ہے؟ آپ کی اپنے بھی کوئی ایسی مورل لائن ہے کہ آپ کہتے ہیں اس کے آگے لیٹس ناٹ گو ہیئر، اینڈ اف ناٹ دین بیکاز وائی؟ دیکھیں، یہ جس پرٹیکولر آپ جس چیز کی بات کریں، اس سبجیکٹ کی گلوبلی بہت آج کل ویزیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی یوزلی بہت جتنی ٹاپ کی فلمز ہیں یا انڈی سنیما ہے اور جن کو بہت ایوارڈس دیے جاتے ہیں، اپریسیشن ہوتی ہے، ایکنالجمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے، رائٹ. اب پرابلم وہاں پر آتا ہے آمنہ کہ آپ ایوارڈ لینے کی خاطر یا ڈفرینٹ بات کہنے کی خاطر یا تھوڑا سا کسی قسم کی ایک ایکسٹرا اٹینشن لینے کی یا پاپولیرٹی لینے کی خاطر ایک ایجنڈا ڈریون چیز کو لے کر آ رہے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ ہومو سیکشولیٹی ہو، چاہے وہ اینی تھنگ ایلس، اینی تھنگ. تو وہاں مسئلہ ہے کہ آپ اس کو سینسیشنل بنا دیتے ہیں. یا جیسے میں نے کہا کہ بیکاز آئی ایم ویری نان ججمنٹل اباؤٹ مائی کیریکٹرز، اف اینی آف مائی کیریکٹر از ہومو سیکشول، آئی ایم ناٹ ججنگ ہم اور ہر فار دیٹ، رائٹ. What I really don't want him or her to feel is that
وہ ججڈ ہے ہو رہا ہے آڈینس سے بھی ہوں اور اس کو اس کی مار پڑے گی یا اس کو نگلیکٹ کیا جائے گا یا کہا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں فلاں, وہ تو آپ کی ریلیجیس ویلیو سوشل کلچرل ساری آ جاتی نا آپ کے خلاف. آئی تھنک وین اف آئی وڈ رائٹ تو میرے اندر یہ شاید ایک کانشیس رسپانسبلٹی ہوگی کہ میں ان کے لیے زمین کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہتی. رائٹ سو آئی ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل. کی ضرورت کیا ہے. اگر میں سیکشل ابیوز پہ لکھ رہی ہوں تو وہاں پر بھی مجھے یہ کرنا ہے کہ میں سینسیشنل تو نہیں ہو جائے گا. اٹس اے ویری فائن لائن. ایون ان پاکیزا's کیس دکھا دیتے اگر ہم کہ ویڈیو میں کیا ہو رہا تھا, یہ جتنا بھر اور اس کو سینسیشنل کر دیتے بلینز آف ویوز آ سکتے تھے, آتے اس چیز کے اوپر. لیکن وہاں پر یہ کانشیس ڈیسیجن تھی کہ ایسا نہیں کرنا ہے. تو آئی تھنک وین یو ٹاک اباؤٹ اینی ادر کنٹروورشل سبجیکٹ آئی ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل اینڈ رسپانسبل دیٹ آلریڈی وہ لوگ مائنورٹی میں ہیں یا وہ لوگ تکلیف میں ہیں یا سوشلی ان ایکسیپٹیبل ہیں, میں مزید ان کے لیے تکلیفیں نہیں پیدا کرنا چاہتی. We've seen this rise for trans characters, for example. Yes. In recent times. اور ایک پوری بیٹل فیلڈ ہے نا, پوری بیٹل فیلڈ کھل جاتی ہے. جی. سیکشولیٹی تو آپ کسی کی بھی اٹھا لیں, عورت کی, مرد کی, ٹرانسجینڈرز ہیں کہ ہومو سیکشول ہیں کہ کوئی ہیں, آپ سیکشولیٹی کی تو ایسے میدان جنگ ہے کہ اس میں سب نے لڑنا ہے بھائی, اپنے اپنے ہتھیار لے کے. ایون ویمنس سیکشولیٹی, واٹ از ایک اور پاکیزہ ٹاکنگ اباؤٹ, اٹس اے سیکشول کرائم. ٹھیک ہے, and a sexual crime against a man and a woman, but how a woman is suffering. تو جہاں پر بھی آپ ٹرانسجینڈرز کی بات کریں گے یا کہیں بھی سیکشولیٹی کی بات آتی ہے, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس چیز کو بھی بہت پرابلمیٹک بنا دیا گیا ہے. آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون دی ادر ڈے دیٹ جتنی انٹیمیٹ سینس ہوتے ہیں ہمارے پلیز میں, ہمارے بڑے پاپولر پلیز کے اندر, بھائی میاں بیوی دکھا دیا آپ نے, سوشلی اینڈ مورلی اینڈ کلچرلی اینڈ ریلیجیسلی ٹک. اب آپ کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ نے آؤٹ سائڈ دا میرج نکاح ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی, بات ختم ہو گئی. اتنی پرابلمیٹک انٹیمیسی ہے جو سینز ہیں. میں نے ایک دفعہ کاشف کے ساتھ کچھ شیئرز کیے کلپس, اینڈ آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو اٹ بیکاز آئی واز سو کیوریس ٹو نو کہ یہاں کیا گیم ہے. وہ اتنی پرابلمیٹک ہے. اب آپ دیکھیں نا, اب آپ ایک سوسائٹی میں ایک اور مسئلہ پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کی تو, اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ انٹیمیٹ سینس کیا ہوتے ہیں, انٹیمیسی کو آپ کیسے دکھا سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ کس طرح سینسٹیو ہو سکتے ہیں, کس رسپانسبلٹی سے دکھا سکتے ہیں, رادر دین یو جسٹ اگین سینسیشنل. وہ ایک چیز ہے وچ از انفارچونیٹلی وہ نکاح ہونے کے بعد نہیں ہوتی ویسی, تو وہ پھر اس کو ایک گلیمرائز کر دیا ہے اور پرابلمیٹک کر دیا ہے کہ رادر دین کہ اس کی جو نزاکت تھی, اس کی جو خوبصورتی تھی, اس کی جو پوئٹک ایسنس تھی, وہ آپ نے نکال لی. اس لیے کہ we're thriving on shock value نا, شاک ویلیو پہ کھیل رہے ہیں, سارا ہیں. کھیل ہی شاک ویلیو کا ہے. ایگزیکٹلی, ہاں, کہ وہ میاں بیوی کے اندر وہ جو ایک سیکشل ٹینشن ہے اس پہ کھیل جاتے ہیں آپ. 30 کسی اور کے بیچ میں ہو نہیں سکتی نا, تو پہلی بات تو میاں بیوی کے بیچ میں ہی ہونی. دیکھیے میاں بیوی کے ٹھیک ہے ڈرامے کی حد تک, ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن وہ آگے بھی تو بڑھے نا اس سے کہ اس بڑھ گئے نا. اب تو انہوں نے وہ کانٹریکٹ لکھوانے شروع کر دیے ہیں جس میں بیوی کہتی ہے کہ ہمارا نکاح ہو گیا لیکن تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے, یہ اس پہ سائن کرو. تو یہ بھی تو ڈراموں میں ہو رہا ہے نا, حدیں لائنز ہو رہی ہیں جو عورت نہیں کراس ہونے دیتی. یہ کانٹریکٹ. اچھا, میرا اس پہ خیال ہے کہ کسی بھی موضوع پہ کسی بھی کام کرنا ہے تو آپ کوئی روک نہیں سکتا. میں کون ہوتا ہوں, آپ کون ہوتی ہیں, جس کو جو کہانی سنانی ہے, جس کے بارے میں جو کہنا ہے وہ کہے. میڈیم کا خیال کرنا چاہیے, میڈیم کا خیال. میرا میڈیم لاؤنج میں پہنچتا ہے, میرا ڈرامہ گھر کے لاؤنج میں, بیڈ روم میں پہنچ رہا ہے. میں جب OTT کے لیے کچھ بھی کرنا چاہوں گا تو پھر میں ویسے ہی کروں گا کہ ایک ایڈلٹ نے اپنی چوائس سے جا کے سبسکرائب کر کے دیکھنا ہے. تو وہاں جب اس موضوع کو میں چھوڑوں گا تو پھر اور طرح سے دیکھوں گا. لیکن اگر میرا پلے مفت میں کسی کے لاؤنج میں جا رہا ہے, گھر میں جا رہا ہے, جس کو ڈفرینٹ ایج گروپ کے لوگوں نے دیکھنا ہے, تو وہاں پھر آپ کو اور طرح سے اپنے پروڈکٹ کو دیکھنا پڑے گا. پھر آپ کلچرلی انسینسٹیو بھی نہیں ہو سکتے. آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا, ہمارا ایک بیک لیش آیا بہت, جو زی کا ڈرامہ تھا برزخ میں. تو مجھے وہ لگ رہا تھا وہاں یہ غلطی ہوئی کہ آپ کلچرلی انسینسٹیو ہو گئے. اگر آپ اس کو چھیڑنا بھی ہے تو طریقے سے چھیڑیں آپ. تو میری اس پہ ٹیک, مگر وہ OTT پہ تھا, میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ OTT پہ تھا.
لیکن کلچرلی تھوڑا سا انسینسٹیو ہو گئے وہ اس میں. مطلب دیکھیں نا, یہ بھی تو نفس پہ ہاتھ ہونا چاہیے نا. میں اگر میس کمیونیکیشن پہ جا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہاں پہ کون لوگ ہیں, ان سے کس طرح کی بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے, کتنا یہ سمجھ سکیں گے, کتنے پہ یہ ریئیکٹ کریں گے. اگر میں ان سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, مکالمہ کرنا چاہ رہا ہوں, تو کوئی مڈل گراؤنڈ ہوگی نا. میں ہیمر لے کے ان کو تنگ مارنے ہی لگ جاؤں گا تو پھر وہ سنیں گے نہیں, وہ ریئیکٹ کریں گے. بالکل. تو یہ بہت نازک کام ہے نا, کمیونیکیشن تو بہت نازک کام ہے, ذہین لوگوں کا کام. تو آپ کوئی بھی موضوع چھیڑ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حد کیا ہے, کیسے ہوگا. ابھی یہ بہت ذہانت سے لکھا گیا نا اپنا ایک اور پاکیزہ, اس میں کیا کیا نہیں ڈسکس ہوا, بالکل کیا کیا بات نہیں ہوئی اس میں. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں آپ اوور دا ٹاپ چلے جائیں کسی بھی چیز کو لے کے, موضوع کو لے کے, ٹریٹمنٹ کو لے کے, وہاں پرابلم آتا ہے, وہاں بیک لیش آتا ہے. تو آپ کو اگر آپ کا میڈیم میس کمیونیکیشن ہے تو آپ کو میسز کو تو پتہ ہونا چاہیے نا جن سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, وہاں ذہانت درکار ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کے لیے بھی ایک لرننگ کرو ہے جس پہ آپ لوگ چل رہے ہیں, ود ایوری پروجیکٹ یو لرن سم تھنگ نیو. اور یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ جب پاکیزہ ریلیز ہونے والا تھا تو یہی سنا تھا کہ بہت ہیوی ہے, بہت ہیوی ہے, بہت ڈپریسنگ ہے, اٹس اے ہیوی واچ. مجھے دیکھ کے نہیں لگا, مجھے پہلی ایپیسوڈ سے دیکھ کے نہیں لگا, مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا, مجھے کہیں بھی بہت ہیوی نہیں لگا. ڈر سی جاتی ہے صلہ مجھے بہت ہیوی لگا تھا. اس میں ایک تو شاید بہت زیادہ رونا دھونا پریڈومیننٹ تھا بہت, ہر کیریکٹر کا, صلہ کی والدہ کا بہت زیادہ, وہ مجھے بہت ہیوی لگا, بہت سفوکیٹنگ تھا. لیکن یہ پاکیزہ کہیں بھی سفوکیٹنگ نہیں ہوا. So is it a journey? Is it like an evolution with time as writer, یا اس کی ڈیمانڈ اور تھی؟ نہیں, absolutely. I guess every project, everything I write is a learning for myself. Because جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب لکھنے کے بعد جب میں پیچھے ہٹ کے اس کو انالائز کرتی ہوں تو بہت سی ایسی چیزیں میرے سامنے آتی ہیں جو لکھتے ہوئے تو مجھے نہیں سمجھ میں. Would you change anything now going back? In ایک اور پاکیزہ? No, I don't think I would like to change anything. I think no. I would not like to change anything, but maybe if I would write something else after this, تو شاید وہ, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میرا انداز مختلف ہو جائے گا دیکھنے کو. I don't think I would like to change anything from any of the projects that I've written, but I think they have been very successful in pushing me forward, right? کہ ٹھیک ہے, ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک دھکا مجھے اور ملتا ہے کہ اوکے یو نو اب اس سے آگے, اب اس سے آگے, اب اس سے آگے. سو اٹس جسٹ لائک کلائمبنگ اے لیڈر اپ. مجھے یہ تو احساس نہیں ہوتا کہ مجھے بدلنا, بیکاز دس از ایگزیکٹلی دا پرائز دیٹ آئی ہیو ٹو پے, دس از دا کاسٹ. کہ آپ کو یہ تو لکھتے ہوئے بھی اور اس سے پہلے بھی کہا جاتا ہے نا, بدلنے, اس کو ایسے کر دیں, اس کو ایسے کر دیں. ڈکٹیشن تو ہمیں بہت دینے کی کوشش کی گئی ہے ہمیشہ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں بدلنا کچھ بھی چاہتی ہوں ایک اور پاکیزہ میں سے. آلسو ایز مجھے تو میں تو بھول گئی ہوں کہ اس اسکرپٹ میں نے لکھی تھی. میں آئی ایم ان آف دی ایکٹرز. اب تو میرے لیے وہ زندہ لوگ ہیں. اب تو میں ان کو جب دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ شاید آف کورس جو اتنا کچھ میرا لکھنے سے رہ گیا, Seher picked it up, Nameer picked it up, Nadia, look at Nadia. Nadia, my God, fantastic. Nadia what a job was she's the done. most difficult character to play. Really? I think it was the most difficult character. اور when I was writing it تو وہ میرا دل ہلا دیتی تھی ہمیشہ, جس طرح کی وہ حرکتیں کرتی تھی. وہ ایک بہت عام ماں ہے جو کہ عام نہیں ہے. عام نہیں ہے بالکل بھی, وہ تو ایک فینکس ہے بالکل. اوپر سے وہ بالکل ایک عام سی سیدھی سادھی مڈل کلاس کی عورت ہے, گھر چلاتی ہے ٹھیک ٹھاک. مگر ابھی اس کا ریئیکشن اتنا ریئل تھا جب اس کو ایک سیکنڈ میں وہ پک کر لیتی ہے. the ownership that she has, جیسے اگر وہ اس گھر میں رہتی ہے لگتا ہے یہ اس کا گھر ہے, یہ کرسی اس کی کرسی تھی, یہ وائپر اس کا وائپر تھا, یہ پودے اس کے پودے ہیں, یہ کچن اس کے کچن ہے. یہ اونرشپ, یہ کنیکٹ کر جانا اپنے پراپس کے ساتھ بھی. اینڈ آئی تھنک نادیہ کہتی پتہ نہیں کیسے ہو گیا مجھ سے, پتہ نہیں کیسے ہو گیا مجھ سے, بٹ آئی تھنک شی نوز کہ کیسے ہو گیا. آئی تھنک سب کانٹیننٹ کے میرٹ پہ آپ رکھیں نادیہ کو, شی از ون آف دا فائنسٹ. ہر ایکسپریشن when she realizes کہ گولی کس نے چلائی ہے, وہ ہاتھ اپنا چھڑاتی ہے
and she just walks So, off. yes. And there's And the one way she's shot just walking. जब आप उसका expression देख रहे हैं तो आपको होता है एक माँ है जिसके 2 बच्चे हैं और अब क्या वो करेगी? What is she going to do with this Look at this information? crossroad जहाँ वो आके खड़ी वो हुई है. इस information के साथ क्या क्या करेगी वो? करेगी? Fantastic इसको scene. प्रोसेस कैसे करे वो? Fantastic scene. Yeah. आपने बड़ी अच्छी बातें की, मैंने सुनी आपकी कुछ इंटरव्यूज में या कि इसका एंड जो है अच्छा पाकीज़ा केस जीत जाएगी. तो केस जीतने की जो इम्प्लिकेशन है वो तो उसकी जिंदगी तो बदल गई है. वो जीतने की Yes. क्या मेरिट है? उसके साथ सबकी जिंदगियां बदल सबकी गई जिंदगी हैं. बदल गई है. पूरे वो लोग जिससे जुड़े हुए थे उन सबकी जिंदगियां बदल गई हैं. जब ये मैंने शुरू किया था काम तब भी मुझे ये लगा था कि इट इज नॉट अ कोर्ट रूम ड्रामा एट ऑल. नहीं. इट इज Is द it going to जर्नी. go into the courtroom? we have, जी but it is not essentially a courtroom drama. Hmm. असल में तो मैंने आपसे कहा, कानून तो मौजूद है, Yeah. इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और वहाँ तक का रास्ता नहीं है, वहाँ तक की हिम्मत नहीं है. आप इतने फ्रेजाइल हैं एंड वी कैन नॉट फॉरगेट एंड मस्ट नॉट फॉरगेट दैट शी इज कॉन्स्टेंटली कैरिंग अ ट्रॉमा Yeah. when she is moving forward. It's going to court, but it's not a court. It's not a courtroom. It's हमने not कुछ a छेड़ा ही courtroom नहीं. drama at all. This is वो- not what we want. वो- Even if she wins, वो look हमारा what मौजू she's नहीं है. lost. वो हमारा Look मौजू what ही she's नहीं है. lost. And that's never coming back. Never coming back. उसको That- कहता है उससे कि तुम कभी वो नहीं बन सकती हो. अब Yes, whatever you do, exactly. you withdraw this case or you carry it on. कौन कहता है? वो जो आसिम है, आसिम है. वो से कहता है you cannot be ये the बात same नहीं old कहता. Pakistan. और वो उसको फराज को कहती है कि सब ठीक नहीं होगा. नहीं होगा वैसा And कुछ they नहीं है. also have need a new relationship to वो continue. अच्छा नूर भरी कहती है ना तू एक और वीडियो बना दे. Yes, Yeah, it's a exactly. cute That's होता है. exactly what she's trying to say. कि you need a new relationship. Yeah. Other than that trauma, जिसने उससे पहले की तो आप भूल जाएं बात. अगर साथ रहना है तो फिर नया इमोशन, नई रिलेशनशिप, एक नया फ्रेश स्टार्ट चाहिए. इस एक डायलॉग का कितना वजन था जब वो अपनी और फराज की रिलेशनशिप नूर भरी को बता रही होती है और वो ये कहती है कि मुझे उस रात की बातें कान में आती हैं, मुझे घिन आती है. वीडियो मुझे हम दोनों से घिन आती है. I can't be with this man. And that's so आपकी वो real. जो फिजिकल That's इंटीमेसी है intimacy है. उसका कितना प्रॉब्लम हो गया है दोनों तरफ. एक ये बात भी है एंड प्लस वो ये भी उसे कहती है कि वो पुरानी वीडियो पे नई जिंदगी शुरू करना चाहता है. Yeah. यू नो, सो दैट इज आल्सो देयर कि आप उसके ऊपर नहीं बना सकते हैं आप रिलेशनशिप. नहीं. आप रिलेशनशिप कोई नई होगी इन दो नए लोगों की. वो पुराने लोग नहीं रहे अब. कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के इस वक्त जो तैयार बैठे हैं उनकी बात थोड़ी उठी कर लेते हैं. एक तो द पिंक शर्ट जो कि काफ़ी देर से एंड जी. उसके ट्रेलर भी काफ़ी फायर ब्रांड है. वो भी सज्जल अली और वहाज दोनों का जो एक वो भी मज़े की कहानी लग रही है. वो भी आप दोनों की कोलैबोरेशन है. जी जी. एंड 3 तारा उसका अभी तक मैंने कोई लुक वगैरह तो नहीं आई कि आई है. 3 तारा तो पूरे एपिसोड्स अब हैं अब बिगिन पे हैं. बिगिन पे है. बिगिन आई थिंक पिंक शर्ट भी रिलीज कर रहा है. जी. Pink Shirts. 3 तारा तो उसने कर दिया रिलीज. ऑल कर 6 दिया है. एपिसोड्स आर देयर. या Right, I 3 must तारा watch it अगेन इज अ immediately. वेरी देखिए आप देखें बताएं, हजम अगर- हो जाए. अगेन इट्स क्वेश्चनिंग द सेक्सुअलिटी ऑफ अ वुमन. यस, यू नो, क्लियर कट. क्लियर कट. कि आप कैसे उस क्या चीज़ है ये सारा कुछ. What is the relationship between a man and woman other than sexual also? Can be romantic, minus sexuality, with sexuality, whatever. So there's a lot of questions. And कितनी dimension है एक औरत, एक इंसान की. और कौन है उसकी? आमना and Kohar, Salman Shahid and Davar. That was so good. Oh, Even that is was fantastic. fantastic. Who is not? I guess. Who is not? Who's not? Who's not? That's Look true. at Namra Shahid. Of Namra Shahid, so good. Absolutely. उनको क्या सराइकी आती थी? No. नहीं आती थी. एक लफ्ज पंजाबी नहीं आती. Really? जी. मैंने साकिब सोचा- समीर ने सिखाई है because साकिब is सराइकी. Right. मैंने कहा ये तो उसको आती है सराइकी, तो ये सही उन्होंने कास्ट किया बंदा. नहीं. उसको तो पंजाबी नहीं आती. तो उसने ये सब सीखा है क्योंकि साकिब समीर उसका टीचर भी एक्टिंग Okay. की उसमें. तो ये साकिब की सारी मेहनत और उसकी सारी मेहनत तो हैरत अंगेज है. उसको सराइकी नहीं आती. Fantastic job she's done. There's जी, a lot जी. of hard work gone hard into work. it. जी, Yeah. हिना बयात मम्मी का कैरेक्टर Oh, इतना wow. जबरदस्त है. शुरू में हम क्वेश्चन करते थे कि क्या क्यों, बट रीजन निकल आया उसका. एब्सोल्युटली. Yes. पाकीज़ा के तो सब कैरेक्टर्स ज़बरदस्त हैं. थोड़ी सी बात OTT प्रोजेक्ट्स की करते हैं कि एक तो जामन का दरख्त डिड सो वेल. आई विश कि वो हमारे टेलीविज़न पे चलता, हम उसको देखते. और मगर वो अवेलेबल है मेरे ख्याल है ना. बिगिन पे हम कह रहे थे कि अब रिलीजेस आनी शुरू हो गई. 3 तारा आपने कहा
आ गया है, पिंक शर्ट भी आने वाला है. पिंक शर्ट ऑफ कोर्स एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन, सुपर बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ सज्जल एंड वहाज. Sajal is phenomenal in that series. So नजर आ रहा है I trailer think में. that's बहुत अच्छा काम किया है सज्जल लोग- ने. That's going to be her finest. लोग कबूलेंगे सज्जल को उस कैरेक्टर में. And that's her. She's a very very brave actor to do that. Yes, ये एक मुझे खतरा है कि लोग मतलब धक्का लग सकता है उसकी साख को. उसकी पाकीज़गी को. उसकी पाकीज़गी को, क्योंकि ऐसे ऐसे ब्लंट जुमले हैं, मगर क्या किया है काम सज्जल ने. है और मेरा जो चीज चाहेगा मैं करूंगी. ब्रेथलेस हो जाते हैं, भूल जाते हैं सांस लेना. शी इज जस्ट uninhibited totally. जो मैंने सीन देखे हैं. विदाउट इवन कंसिडरिंग कि मुझे मेरी क्या है पोजीशन एज एन एक्टर, या मेरा इमेज कहीं खराब हो जाएगा. Well, that's a true artist, right? This is a true artist, not I running after respect her for numbers. that. और हम हंसते भी थे उसके ऊपर सेट पे कि बेटा ये आया ना तो पता So जो चलेगा. मुझे समझ आ रही है, सोफिया is the Yes. protagonist. तलाक सोफिया की हो चुकी है, लेकिन उसकी सास को नहीं पता कि इसकी तलाक है. She lands at her doorstep one day while she's having an affair now with another man. वहाज का कैरेक्टर. यार ये बड़ी जबरदस्त मजे की स्टोरी है ये. I want to watch it. Yes. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग. उसका वैसे इनिशियली जब मैंने लिखा था तो मुझे उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. ये तो है ही प्रेमिस बड़ा इंटरेस्टिंग, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सास बहू थिंग. तो उसको भी वैसा सबवर्ट है, करने की मैंने yeah. कोशिश की है कि सास बहू क्या होती है, एक टिपिकल हाँ. और क्या हो सकती है, कितनी गुंजाइश है इस रिलेशनशिप के अंदर. तो वो भी बड़ा मजा आया उसको एक्सप्लोर करके. I'm sure सानिया को भी बहुत मजा होगा इसको प्ले करके. Sania and Sajjal, phenomenal. Phenomenal. Yes, phenomenal. And I think also Hamza Hamza Firdaus. Firdaus. हमजा फिरदौस. Firdaus surprised us. हमने लास्ट उनको पहले और अंग्रेजा में देखा था. उसके बाद उन्होंने शायद एक अदद और ड्रामा किया हो. he left Pakistan. He left Pakistan जी. So इसके लिए मैंने उसे बुलाया था. He came all the way from there and Wow. क्या He's a काम good किया actor. हमजा ने, क्या काम किया. हमजा का बहुत मुश्किल कैरेक्टर है इसके अंदर. Really? हाँ, उसका जी, बहुत जी. मुश्किल है. He's a husband, right? He's He's the a- husband. He's the husband. He's Sania's son, you imagine. And also Rehan Sheikh is there. So there's another parallel to it. I think again, beautifully directed. We all went to Islamabad. और हम सारे वहाँ पे थे. ये वो वाला प्रोजेक्ट था OTT का कि I was also there through and through. तो बहुत मज़ा आया. बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे अब सोच के कि हमने कैसे किया वो सारा काम जो हम कर रहे थे. एंड द वे ही इज डायरेक्टेड इट, बिकॉज नाउ ही न्यू कि ये OTT पे जाने वाला So है. it will be a new frame as well for a Kashif Nisar drama because हमें बहुत आदत हो गई है अंदरून शहर और लाहौर का एक खास आपके कई ड्रामे back to back It's आए very हैं. contemporary one. It's yes, a the very हाँ contemporary picture take to it. seems to be a bit contemporary. मतलब वो फ्रेम और एनवायरनमेंट और टोन्स वो तो मौजू तय करता है ना. कहाँ फॉल कर रही है, कैरेक्टर कहाँ के हैं, मूड मिजाज क्या है, बिल्कुल. वो तो वही डायरेक्ट करता है आपको, बल्कि पुश करता है कि यहाँ होना चाहिए. तो ये जो दो हैं, ये पिंक शर्ट और 3 तारा, ये हमारी भी बहुत लर्निंग थी. हम एक इसमें इस मार्केट में काम कर रहे थे, तो कहीं फंसे हुए थे, कहीं रुके हुए थे. फिर जब हमने ग्लोबली जाके काम किया तो हमारी अपनी बहुत लर्निंग थी, खुद सीखने को बहुत मिला. मुझे लगता है कि अगर आपको जो एक और पाकीज़ा में स्क्रीन प्ले में जो नयापन नज़र आ रहा है, उसकी एक वजह वो भी है कि हम उसकी डेवलपमेंट में, जब स्क्रीन डेवलपमेंट स्क्रिप्ट डेवलपमेंट में वहाँ गुजरे, उसको अटेम्प्ट किया, तो मेरा ख्याल वो झलक आपको इस पे नजर आती है. तुम्हारी आदत खराब हो गई है कि OTT 2 लिखे बैक टू बैक एंड फिर नाउ यू राइटिंग अ सीरियल. तुम बिगड़ गई हो, स्पॉइल्ड एज अ राइटर एंड यू आर फॉरगेटिंग दैट दिस इज फॉर पाकिस्तान टेलीविजन. एंड OTT की 6 एपिसोड्स हैं दोनों की, 3 तारा की और उसकी 8 हैं, उसकी 6. पिंक शर्ट इज 8. Pink Shirt And he is celebrated it like anything because अब वो delayed ना हो गया because of political scenario. वो South by Southwest में select हुआ and we flew all the way to Sydney and it was great. It was the only play from Southeast Asia series जो कि वहाँ select हुआ था. Pink Shirt.
مجھے بتائیں کاشف، ابھی ٹیکنیکل سی چیز ہے ہمارے اس قسم کے پلیز، ایک اور پاکیزہ ہو گیا یا پنک شرٹ ہو گیا یا آپ کے جو بڑے یہ میں تو کہوں گی گلوبلی اکلیمڈ پروجیکٹ ہیں سارے، یہ نیٹ فلکس تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں پہنچ رہے؟ بہت سی وجوہات، ایک نہیں ہے، کئی ہیں. لائک ہم ویسے ہی بہت پہلے ہی ڈیلے ہیں، 20 سال 25 سال پیچھے ہیں. جب دنیا اس طرف جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی، اس کی تیاری کر رہی تھی، ان کو نظر آنا شروع ہو گیا، ہمیں نظر نہیں آیا، تو ایک تو ہم رہ گئے. دوسرا پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں، کیونکہ آپ جب بھی آپ نیٹ فلکس پہ آپ جب اس لینگویج میں جائیں گے تو یہ ہندوستانی لینگویج یا ہندی لینگویج میں فال کرے گی ہماری، اور یہ ان کو سنگاپور جو ڈیل کرتا ہے، اور وہاں شاید ہماری انفلوئنس اس طرح کا نہیں ہے. وہاں جاتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں، پچ کرتے ہیں، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. پولیٹیکل بھی تو پولیٹیکل بھی ہے، ٹیکنیکل بھی ہے. جی بالکل ہے. مطلب ہم نے جو 2 سیریز کی تھیں تو اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا. ہمیں نہیں آتا تھا، ہمیں آڈیو کے مسائل ہیں، ہم آڈیو انجینئرس کو ٹرین ہی نہیں کرتے، نہ ہم ان کو پے کرتے ہیں نہ ٹرین کرتے ہیں. میک اپ ہمارا بہت ویک ایریا ہے، نہ ہم پے کرتے ہیں نہ ٹرین کرتے ہیں. تو اپنے مسائل ہیں. کیسے ٹھیک ہوگا؟ مطلب انویسٹ کرنا پڑے گا. جو اس سارے اس کے بینیفیشری ہیں جو کہ چینلز ہیں، ان کو انویسٹ کرنا پڑے گا. پروڈکشن کو انویسٹ کرنا پڑے گا. آپ کروائیں نا، بچہ آڈیو کا بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھجوائیں کہیں 6 مہینے کے لیے، ٹرین کروائیں اس کو، اس پہ اسپینڈ کریں. پیسے زیادہ مانگے گا پھر آ کے. مطلب یہی تو ہے نا، اگر یہ ٹرین ہو اگر آ جائے گا تو یہ پیسے زیادہ مانگے گا. دیکھیں ہم نا، اگر آپ گلوبلی لوگوں کو بتائیں نا کہ ہم یہاں اپنے ٹیکنیشینس کو کیا دیتے ہیں، جی، تو آپ یقین کیجیے سارا ہالی ووڈ یہاں کے بیٹھ جائے. پھر آپ کا پروجیکٹ نیٹ فلکس پہ بھی تو جائے گا نا، پیسے زیادہ مانگیں گے تو آپ کمائیں گے بھی اتنا زیادہ. سو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آلسو بلیو بیکاز وی ڈونٹ ہیو سنیما، رائٹ. 4 فلمیں بناتے ہیں، پوسٹ پہ سارا کام باہر سے کراتے ہیں. انڈسٹری نہیں ایک ڈیولپ ہوئی ہوئی، تو نہ ساؤنڈ ہے نہ کلر گریڈنگ ہے، پوسٹ کا کوئی کام یہاں پر نہیں ہوتا. اگر ہمارا ایک چلتا پھرتا سنیما ہوتا تھرائیونگ، تو اب تک ہم ٹرین کر چکے ہوتے اور ہو چکے ہوتے کہ اس پلیٹ فارم کو tragic because look at our content, look at our stories, fantastic stories. all of our television, so many of our television serials deserve to be there. Yeah. I mean the last few you've written, the last few you've directed, whether Manjogi ho gaya ya Kabli Pulav, I guess all even jitne sare plays Kashf ne kiye hain, absolutely. I mean I'm a huge fan of Mustafa Afridi. I think he's one of the finest we have. بالکل. تو مصطفیٰ کے plays جانے چاہیے نا نیٹ فلکس کے اوپر، کیوں نہیں جانا چاہیے؟ جیسا اسٹوری ٹیلر. کووڈ کے بعد جب پہلی دفعہ مارکیٹ اوپن ہوئی نا بامبے کی، تو 1 کروڑ آدمی ڈیلی ویجز پہ آتا ہے جو صرف اور صرف اس انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے، جس میں سینما بھی ہے، ساری ریجنل لینگویجز کے OTTs بھی ہیں اور ان کے اپنے چینلز بھی ہیں. 1 کروڑ آدمی، بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. 1 کروڑ ڈیلی ویجر ہے وہاں پہ، جو بامبے اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے اسٹوڈیوز ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں. ہماری انڈسٹری کا سائز تو دیکھیں. لیکن اس میں کچھ لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں اس کے، ان کو اسپینڈ کرنا چاہیے. آئی تھنک پروڈکشن ہاؤسز پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، اور ان کا انفارچونیٹلی یوٹیوب کی وجہ سے they're not interested, because جب آپ کے ویوز لینے والے ڈرامے یوٹیوب پہ ملینز آف ویوز لے رہے ہیں، تو ڈالرز میں جب آپ کی کمائی ہو رہی ہے، جو بڑے ضرورت ہے، اور اسی ٹیکنیکل اس کے ساتھ اتنے ہی پیسے دے کے اسی کوالٹی کے ساتھ، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی سی سنسنی ڈال کے آپ نے مزہ آتا ہے. اب اس وقت جو چینلز ہیں ان کا جو ریونیو ہے وہ 60% ڈیجیٹل پہ چلا گیا. I can believe that. بالکل جی، وہاں چلا گیا. ٹی وی پہ بھی اب لوگ ڈرامے نہیں دیکھ رہے، یوٹیوب پہ جا کے ہی دیکھتے ہیں ڈرامے. یہ تو ہے. تو یہ ایک پیرل جو ایک انکم اسٹریم ان کی کھلی ہے، وہ اس میں کچھ بھی شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ایکٹر کے ساتھ، نہ رائٹر کے ساتھ، نہ ڈائریکٹر کے ساتھ، نہ میوزیشین کے ساتھ، نہ ٹیکنیشین کے ساتھ، کچھ بھی نہیں. اور وہ سینسیشنل کانٹینٹ آپ کا بن بھی اسی لیے رہا ہے نا کہ آپ چھپ کے الگ سے اکیلے دیکھ لیں. ٹی وی لاؤنج میں ضروری نہیں آپ بیٹھ کے اسی ٹی وی پہ دیکھنا آپ کو، نہیں اپنے فون پہ دیکھیں. تو آپ بنائیں ایسے ڈرامے جس میں لوگ انکمفرٹیبل
अच्छा हम तो बनाते लाउंज में नहीं देखेंगे नहीं, सब हम तो अपने। बनाते हैं ऐसे ड्रामे जिससे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। नहीं लेकिन इस आप- वाले के हो भी और ना हो ना, पूरे ना डिस्कम्फर्ट में डाले ना, हो भी अनकंफर्टेबल लेकिन ना भी हो, खुश हो थोड़े से, थोड़ा तो सा मजा है। मजा आना चाहिए। जब ग्रीन का क्या एक्सपीरियंस रहा? शुरू में जब ग्रीन आया था तो बहुत उसकी एंटिसिपेशन थी, पहले प्रोजेक्ट भी बड़े एक्सपेरिमेंटल आए, उसके बाद ऐसा लगा जैसे वो भी उनको कुछ हथियार डालने पड़े। और हमारे यहाँ ये होता है ना कि लोग जो सेठ होता है ना वो कुछ अरसे में उसको वो बहुत अच्छा लर्नर होता है, उसको वो फौरन वो आपने सीख शुरू में जाता बहुत है। ड्रामे बनाए हैं ग्रीन के जी लिए। उसकी पूरी जो पहली एफपीसी का जो पहला क्वार्टर था जी। उसमें हमारी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा थी, फिर हमारी कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा थी उसमें, कंटेंट को लेके और प्रोग्रामिंग को लेके और लुक एंड फील और फिलॉसफी सब को लेके। लेकिन फिर वो कुछ ऐसी बात उनको आ जाता है, वो कहते हैं हमें ज़्यादा आता है, बहुत जल्दी आ जाता है उनको। तो फिर वो जब दोबारा उसी डगर पे जाने लग गए तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं था वहाँ काम Right. करने का। फिर अब वो उसके बाद आप देख लें वो जी। वहीं हैं, उसी रेस में लगे। हमारा कहना ही है कि अभी भी इतनी गुंजाइश है, अगर आप बड़े 3-4 चैनल्स जो कर रहे हैं उनकी पिच पे जाके प्ले करेंगे तो वो 20 साल से लगे हुए हैं, उनसे अच्छा वो जो बना रहे हैं उनसे अच्छा बनाना किसी को नहीं आता, वो उनको बहुत अच्छा। लेकिन आप मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ गुंजाइश है। Right. तो हमें लगा कि जो ग्रीन की सारी फिलॉसफी थी कि वो एरिया देखा गया था कि मार्केट में गुंजाइश कहाँ है, और वो थी, वो ग्रीन खड़ा हो गया। बाकी कोई चैनल नहीं खड़ा हो सका, एक्सप्रेस बाकी जो लोग आए उन्होंने इस तरह से इसको नहीं देखा। जी। सो वो ग्रीन फिर कम से कम 4 रनर्स में आ गया जी 4 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कमिंग बैक एंड कंक्लूडिंग विद एक और पाकीज़ा, कितनी एपिसोड्स और हम एंटिसिपेट करें? इट्स 27 एपिसोड सीरियल और 27 ही दिया जाएगा? जी 27। अमूमन तो खिंच जाते हैं ना ड्रामे नहीं बीच जी, में वो आके। हमने तो काटा है, काटा है आपने? हमने काटा। तो 27 एपिसोड्स 27 एपिसोड्स हैं। लिखे 26 गए थे। मैं कंटेंट शायद आपको 30 प्लस लग रहा था, 30 लग रहा था। हाँ तो हमने फिर उसे हमने काटा है, एडिट करके उसको 27 किया। हमने 27 किया। एंड आई थिंक मे बी अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द प्रोडक्शन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कश फाउंडेशन शायद बहुत इंटरफेयर या नहीं बिल्कुल करता। नहीं, बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रोड्यूसर है। आपकी सपोर्ट रहती है उसकी तरफ से, एंड दे आर वेरी sophisticated intellectual minds behind it, you know. Yeah. So इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको समझ है इसकी, और उनको इस बात कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई अपना चैनल खड़ा नहीं करना उन्होंने कि वो मुझे बताएं या काशिफ को बताएं। वंडरफुल प्रोड्यूसर्स, वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विद देम। मैं तो वैसे ही बहुत एंजॉय करता हूँ क्योंकि हमारा शायद वर्ल्ड व्यू मिलता है या हमें, तो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है उनके साथ, लेकिन वो बहुत बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, पूरी टीम ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग बहुत सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। मुझे तो फ्रीडम खुली अंडरस्टैंडिंग द पल्स ऑफ द स्टोरी एंड नॉट इंटरफेयरिंग एक्चुअली। इन्वॉल्व बहुत होते हैं, उनकी ऑनरशिप बहुत ज़्यादा है उस पर, वो बहुत इन्वेस्टेड होते हैं। इट टेक्स अ वेरी सिक्योर प्रोड्यूसर जो आपको फीडबैक बराए फीडबैक ना दे रहा हो, उसको जहाँ लगे कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो ना कहे, तो दे नो आपको अपना काम करने दे। Thank you so much both of Thank you, you. taking time out of your extremely busy schedules. शूट तो नहीं हो रहा अभी है ना? शूट नहीं अभी हो रहा आजकल, लेकिन looking forward to catching the OTT dramas as well. And आगे काम हो रहा है किसी चीज़ पे, कुछ रिवील करना चाहेंगे आप दोनों? आगे ये हो रहा है कि जो ये एक और पाकीज़ा है, दिस इज आवर लास्ट प्रोजेक्ट फॉर एनी सैटेलाइट चैनल। What? Yes. What do you mean? I mean कि we are going for a digital channel, premium digital channel, जिसपे हम इसी पाए का ड्रामा दिखाएंगे। Exclusively अब आप डिजिटल होने लगे हैं? डिजिटल होने लगे हैं, तो ये आपके थ्रू खबर पहुंचा रहे हैं। And when you say we, it's we is writer, director, actors, हम प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसमें राइटर्स, डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर, ये आप सब पार्टनर्स होंगे। ओके। और इंटरेस्टिंग। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। अब नो सैटेलाइट? नो सैटेलाइट, नन ऑफ देम? नो। थक गए हैं ना अब हम। एक्टर्स कैसे इसके साथ अलाइन करेंगे?
एक्टर्स अलाइन है, aligned है यस अलाइंड है। उनकी और पार्टनरशिप होगी, मेरी भी पार्टनरशिप होगी अगर एज अ मैं किसी राइटर। एक्टर को हम्म, सिर्फ यूट्यूब का डैशबोर्ड खोल के ये बता दूं ना कि अगर मैं वहाज को ये बता दूं कि तुम्हारे पहले एपिसोड का रेवेन्यू कितना है सिर्फ डिजिटली, या बिलाल को बता दूं कि हम्म, बिलाल तुम्हारे फर्स्ट एपिसोड का रेवेन्यू कितना है, तो वो तो गिरबान पकड़ ले उनका जाके। या इट्स अ ह्यूज सो कुछ ड्रामों में तो उनको पकड़ना चाहिए था मेरे ख्याल है जिस जी। किस्म के व्यूज आ रहे थे जी बिलखुसूस एक ड्रामा जो उनका था वहाज का। यस। सो जो रॉयल्टीज हैं, जो क्रिएटिव पार्टनर्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिशियन, सिंगर, उनसे कुछ शेयर ही नहीं करते। रॉयल्टी तो दफा नहीं आपको- मिलती ना आपको। सो लेट्स बी क्लियर, अपने इतने उस पे हाई नोट पे ये छोड़ दिया है। तो मैं इसीलिए तो Let's- लास्ट में रखी आपने होती कहा लास्ट बट हम्म। सेव द बेस्ट, नॉट द बेस्ट बट सेव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द एंड। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस पे एवरीबडी इज पार्टनर ऑन द प्लेटफॉर्म यस, and they will work exclusively for that platform, नॉट not एक्सक्लूसिव। exclusively। हम चैनल Right. थोड़ा है कि हाँ, बोले मैं वही कह एक्सक्लूसिव रहा हो हूँ। जाए, नो हाँ, नो, not exclusively। प्रोजेक्ट वाइज। नहीं, आपने कहा ना हम काम नहीं करेंगे अब, और सैटेलाइट पे आप हमें नजर नहीं नहीं, आएंगे। अगला जो करंट, हाँ, काशिफ का ही अपना तो यही डिसीजन है। बट इफ़ आई एम राइटिंग, देखिए अगर मुझे ये कहा जाए लिखो जो तुम लिखना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो पैसे मांग रही हो हम देंगे, और तुम अगर इसमें पार्टनरशिप करना चाहती हो हम तुम्हें रॉयल्टी भी देंगे। जहाँ जहाँ ये जब जब जिंदगी भर चलेगा। शोकेस होगा, Yeah, व्हाई वुड आई नॉट से यस। absolutely, absolutely। तो इसका ओनर, इंचार्ज, प्रोजेक्ट हेड। अब आप सब आज ही पूछ लेंगे। हाँ, मैं जानना चाहूंगी अब ही इज अ आपने पाइड पाइपर। हाँ, वो तो फिर मुझे नजर आ रहा है कि यार ही इज द वन, ही इज कैरिंग द फ्लैग। हमारे पीछे बहुत से लोग हैं, हमारी पूरी टीम्स बन रही हैं यहाँ पे, प्रोड्यूसर हैं पीछे, राइटर्स हैं पैनल पे, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, पूरा So क्रू हम है। अचानक आएंगे। चलिए अब आपसे वादा रहा, पहली दफा आपको आके मजीद खबर देंगे। नहीं, अब कि- पैसों की बात छेड़िए, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है पैसों की, कि राइटर्स को भी नहीं मिलता जितना जी, मिलना चाहिए, कुछ नहीं डायरेक्टर्स को मिलता। भी नहीं मिलता। और जब कोई प्रोजेक्ट यूट्यूब पे जाके, जैसा आपने कहा, डैशबोर्ड खोल के पता चलता है कि वो रेवेन्यू कितना खींच रहा है, उसका हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। जी, आप वो बदलना उसकी चाहते हैं। रील्स जी। बनती हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो सब कुछ जगह से भी पैसा आ रहा है, चैनल कुछ भी शेयर करने को कुछ तैयार नहीं करने नहीं को तैयार। नहीं है। कुछ भी शेयर करने। चलें, अपने घर बना लिए बाहर, तो It's very हम ये exploitative. चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, भी घर बना लें। एक्टर्स, हाँ। म्यूजिशियन, सिंगर्स भी घर बना लें। अच्छा, मुझे लगता है एक्टर फिर भी अपना ले लेता है, Actor- Stars तो ले से, लेते हैं। इश्तहारों से, एंडोर्समेंट से, Yeah. एक्टर फिर भी लीड लीड। हाँ, that's true, Lead. तो that's true। स्टार्स है। देखिए इस सारे उसके बेनिफिशियरी दो हैं, चैनल है, एक लीड, एक जो लायंस शेयर है ना हर प्रोजेक्ट का, वो ले वहाँ जाता चला है। जाता है। तो उसके अलावा एक दुनिया है ना जो इंडस्ट्री चला रही है। सो हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा। Like Nadia Afghan and एक और Pakiza deserves everything, Yeah, right? absolutely. Look at her presence, Absolutely. look And at she's her probably, investment. yeah, जी, उनको तो एक वन टाइम पेमेंट होके खत्म हो गई और वो बात। भी काफी मीजली सी ही हो। बिल्कुल ऐसी जी, ही जी। होती है। क्योंकि सारा बजट तो लीड पे चला जाता है। तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। सो अगर मुझे ही कहा जाए कि हम एक्सप्लॉइट भी नहीं करेंगे, लिखो भी तुम वो जो तुम चाहती हो, हाँ, I said, yeah, of course. ये तो सही है। और थोड़ा मुझे सा कोई डिग्निफाइड dictation- भी तो होना चाहिए ना। ये कब तक ये लड़ाइयाँ होती रहेंगी कि खाना किस तरह का होगा, और खाने का बजट क्या है, और इसका बजट क्या है, और उसका क्या बजट है, पानी की बोतल कौन पानी सी की आएगी, बोतल कौन सी आएगी। तो उसके पैसे कौन देगा। कहीं आप स्केल देखें, और जो सेट्स पे हो रहा होता है वो गुफ्तगू, और जो प्रैक्टिसेस हैं वो देखें। सो हम कोशिश करें थोड़ा सा डिग्निफाइड कर दें अपने काम को, अगर कर सकें। उम्मीद है, उम्मीद तो नहीं Hopefully, छोड़नी, एब्सोल्युटली उम्मीद देखिए। तो नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश भी जी। नहीं छोड़नी चाहिए। हमें कहानियाँ सुनने का शौक है, उनको देखने का शौक है। आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, आर्टिस्ट बहुत अच्छा है हमारा। जी, इंडस्ट्री आपसे ज़रा बेहतर हो जाए तो जी, मेरे ख्याल है Yes, हर्ज नहीं है so ना। true, so Absolutely. true. बिल्कुल। So Look at ending our on a actors. ending on a hopeful note. Yeah. Ending on a yes. on a hopeful note. This is great news. Mubarak ho aapko. I hope this Thank takes off soon and does extremely well. Hopefully. And looking forward to Pakiza wrapping up as well. Like we said, like you said, कि केस कोई भी जीते,
पाकीज़ा जीते या यासीन मलिक जीते, ऑल्दो आई होप के जीते पाकीज़ा ही, लेकिन वो जो हारी है जो कुछ इस प्रोसेस में उसका जिम्मेदार सब है। सब है, उसका जिम्मेदार सब है, एब्सोल्युटली। Kashif and B, thank you so much for your Thank time. you. Thank Thank you. Thank you. I don't know. So this good to was see more you of here a- in Lahore. more of a drawing room conversation than भूल गए हमने recording हो रही। पूरी हमने कर दी, लेकिन हमें बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया चलिए, आपका। thank you you जी, so thank much. you. Thank you.